السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول لیب وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں رائٹر ارحم سلیم کا ناول عشق 12، ایپیسوڈ نمبر 9۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو لاؤنج میں رکھے صوفے پر لیٹا ہوا پایا۔ اس کا سر گھوم رہا تھا۔ ایزنا نے ارد گرد نظر دوڑائی، پورا لاؤنج خالی تھا۔ وہ سر تھامتے اٹھ بیٹھی۔ جو آخری خیال اس کے ذہن میں تھا اس کے مطابق سیان گھر میں ہی تھا۔ وہ چکراتے سر کے ساتھ وہیں صوفے پر بیٹھی رہی۔ اٹھ کر کمرے میں جا کر دیکھنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ تقریباً 5 منٹ بعد مین دروازہ کلک کی آواز سے کھلا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ کچھ پیکٹس ہاتھ میں پکڑے سیان اندر آ رہا تھا۔ آ گیا تمہیں ہوش؟ وہ پیکٹس ٹیبل پر رکھتے سیان سینے پر ہاتھ باندھتے اس کے سامنے کھڑے ہو گیا۔ اس کے لمبے قد کی وجہ سے ایزنا گردن اونچی کیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سادہ سے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا۔ گھنگریالے بھورے بال ماتھے پر بکھرے تھے اور نیلی آنکھوں میں بے پناہ سنجیدگی تھی۔ ایزنا نے بے اختیار تھوک نگلا تھا۔ یقیناً وہ غصے میں تھا، لیکن وہ تو ہر وقت ہی غصے میں ہوتا تھا۔ کون سا وقت تھا جب سیان خیبر شاہ کے ماتھے کی تیوریاں ہٹی ہوں؟ ایزنا نے ابھی تک اس کے چہرے پر صرف 2 ہی تاثر دیکھے تھے، ایک سنجیدگی اور دوسرا غصہ۔ کیا ہوا تھا مجھے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس سوال کا جواب وہ خود بھی کسی حد تک جانتی ہی تھی۔ سارا دن بھوکا رہنے کی وجہ سے آپ کا یہ نازک وجود چکرا کر میرے لاؤنج کے صوفے پر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سیان نے طنز کے بھرپور تیر چلاتے کہا تھا۔ ایزنا کے نہ جانے کیوں لیکن اس کے طنزیہ تاثرات دیکھ کر ایک دم سے ہنسی آئی تھی۔ وہ جیسے اپنے ابرو کو نچا نچا کر بول رہا تھا۔ ایزنا کو وہ اس لمحے بہت کیوٹ لگا تھا۔ وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھے چہرہ اٹھائے اسے دیکھنے لگی، لیکن اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سیان کے تاثرات میں سنجیدگی کے ساتھ ایک دم سے سختی بھی گھلی تھی۔ مس ایزنا، آپ مجھے بتانا پسند کریں گی کہ آپ نے پورا دن کچھ کھایا کیوں نہیں؟ اگر آپ بیچ راستے میں کہیں بے ہوش ہو جاتی تو آپ جانتی ہیں کتنا مسئلہ ہو سکتا تھا۔ وہ اسے آپ کہہ کہہ کر بلا رہا تھا، مطلب وہ غصے میں تھا، لیکن ایزنا کے لیے اس کے چہرے کی طرف دیکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے ناچتے ابرو دیکھ کر بار بار اس کی ہنسی چھوٹ رہی تھی۔ مسکراہٹ دباتے اس نے چہرہ جھکا دیا۔ آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ نہیں، کچھ نہیں۔ ایزنا نے نفی میں سر ہلا دیا، البتہ مسکراہٹ ابھی بھی ہونٹوں کے بیچ پھنسی تھی۔ آپ نے پورا دن کچھ کھایا کیوں نہیں؟ اب کہ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ کچن میں کچھ تھا ہی نہیں کھانے کو، اور جب میں نے بریڈ پر جیم لگایا کہ یہ کھا لیتی ہوں تو انکل آنٹی آ گئے۔ آنٹی مجھے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے گئی اور وہاں کچھ کھانے کا خیال ہی نہیں آیا۔ تو آپ انہیں بتا نہیں سکتی تھیں کہ آپ نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا؟ وہ میں خود کیسے کہتی؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ واو! طنزیہ انداز میں تالی بجاتے سیان صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دباتے ایزنا نے کین اکھیوں سے میز پر پڑے پیکٹس کو دیکھا، پھر سیان کے۔ اسے خوشبو سے اندازہ ہو گیا تھا ان پیکٹس میں ضرور کچھ کھانے کو ہے۔ اس کی ہمت نہ ہو رہی تھی کہ خود اٹھ کر ان پیکٹس کو کھول لے۔ وہ کن اکھیوں سے سیان کو دیکھ رہی تھی۔ جب خود پر اس کی نظریں محسوس کرتے سیان نے اس کی طرف دیکھا، ایزنا فوراً سے نظریں جھکا گئی۔ گہری سانس لیتے سیان اٹھا اور گھٹنوں کے بل ٹیبل کے سامنے بیٹھ گیا، پھر ایک ایک کر کے پیکٹس میں سے چیزیں نکالنے لگا۔ ایزنا بے صبری سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم کھانا کھا لو، پھر میرے ساتھ چلنا گروسری کرنے۔ میں نے خود کبھی گھر کے لیے سامان نہیں لیا، اس لیے مجھے زیادہ اندازہ نہیں کچن کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ سب پیکٹس کھول کر اس کے سامنے رکھتے سیان نے صوفے کے پاس رکھے شاپنگ بیگز اٹھائے اور کمرے میں چلا گیا۔ اس کے جاتے ایزنا ٹیبل پر رکھی چیزیں کھانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ ٹرالی گھسیٹتے سیان کے ساتھ سپر سٹور میں داخل ہو رہی تھی۔ سیان نے وہی ٹراؤزر شرٹ پہن رکھا تھا، جبکہ ایزنا بھی پہلے والے کپڑوں پر چادر لے چکی تھی۔ سیان فون پر مصروف سا اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ ایزنا ایک ایک کر کے ضرورت کا سامان ٹرالی میں رکھنے لگی۔ چلتے چلتے وہ سنیکس کے کاؤنٹر کے پاس آئے تھے۔ ایزنا ایک بار پھر ہونٹ کاٹتے وہاں کنفیوز سی کھڑی ہو گئی۔ اسے رکتا دیکھ کر سیان بھی رک گیا۔ کیا ہوا؟ موبائل سے نظریں ہٹاتے وہ پہلی دفعہ کچھ بولا تھا۔ میں یہ لے لوں؟ اس کا اشارہ چاکلیٹس کے کاؤنٹر کی طرف تھا۔
معصومیت سے آنکھیں مٹکاتے وہ جس طرح پوچھ رہی تھی، سیان کو اس پر بے اختیار ترس آیا تھا۔ وہ نواب حویلی کی شہزادی تھی اور اب ایک چاکلیٹ کے لیے وہ سیان سے اجازت مانگ رہی تھی۔ سیان کو نہ جانے کیا ہوا، اس نے ایک دم سے فون جیب میں ڈالا اور آگے آتے ہر قسم کی ایک چاکلیٹ اٹھا کر ٹرالی میں ڈالنے لگا۔ ایزنا آنکھیں پھاڑے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ لگتا ہے انہیں بھی چاکلیٹ بہت پسند ہے۔ جس حساب سے وہ چاکلیٹس ٹرالی میں ڈال رہا تھا، ایزنا کو یہی خیال آیا تھا، لیکن حیرت تو اسے تب ہوئی جب وہ اس کے ہاتھ سے ٹرالی لیتے تھوڑا آگے آئس کریم کے فریج کے پاس گیا اور وہاں سے آئس کریم کے ڈبے نکالنے لگا۔ کون سا فلیور؟ اس نے مڑ کر ایزنا سے پوچھا جو حیرت کے مارے بت بنی کھڑی تھی۔ ہاں؟ وہ غائب دماغی سے بولی۔ کون سا فلیور کھاتی ہو؟ میں؟ ایزنا نے انگلی سے اپنی جانب اشارہ کیا۔ یہاں تمہارے علاوہ تو کوئی اور نہیں ہے۔ ایزنا نے گردن موڑ کر ارد گرد دیکھا، وہاں واقعی ان دونوں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ بتاؤ کون سا فلیور کھاتی ہو؟ اسے خاموش دیکھ کر سیان پھر سے بولا تھا۔ چاکلیٹ اور ونیلا۔ سیان نے چاکلیٹ اور ونیلا آئس کریم کا ایک ڈبہ ٹرالی میں رکھ دیا۔ جو چیز اچھی لگے لے لو، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ٹرالی واپس گھسیٹتے اس کے پاس آیا تھا۔ ایزنا تو بے ہوش ہونے کی تھی۔ کبھی کبھی وہ اتنا کیئرنگ کیوں بن جاتا تھا؟ ایزنا کو یہ سیان پسند تھا جو اس کے لیے چیزیں خرید رہا تھا، جس نے اس دن اس کے لیے چائے بنائی تھی۔ فون جیب سے نکالتے وہ ایک بار پھر سے اپنے پرانے مشغلہ میں مصروف ہو گیا، لیکن اس بار ایزنا نے کوئی چیز خریدتے اس سے پوچھا نہیں تھا۔ اسے جو اچھا لگ رہا تھا وہ ٹرالی میں ڈالتی جا رہی تھی۔ کچن کے سامان کے ساتھ ساتھ وہ سنیکس کا بھی ایک ڈھیر خرید چکی تھی۔ اس نے کچن کے لیے سبزیوں، دالوں، چاول، آٹے سے لے کر مسالے تک ہر چیز لی تھی۔ سیان کے کچن میں کچھ بھی موجود نہ تھا۔ اس کے علاوہ اس نے کچھ برتن اور ڈیکوریشن پیس بھی لیے تھے۔ نہ جانے کیوں، لیکن یہ خیال کہ وہ اپنے شوہر کے پیسوں سے یہ سب خرید رہی ہے اسے بہت سکون دے رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہاں رکھی ہر چیز خرید لے۔ سیان اس پر پیسے خرچ کر رہا تھا اور یہ خیال ہی اسے بے انتہا خوش کرنے کے لیے کافی تھا۔ جب وہ دونوں اپنی ٹرالی لے کر کاؤنٹر پر گئے تو بل ہاتھ میں پکڑے سیان نے ایک پل کے لیے مڑ کر اپنی نئی نویلی بیوی کو دیکھا جو ہزاروں کی شاپنگ کر چکی تھی۔ سیان کے حیرت سے اپنی جانب دیکھنے پر ایزنا ڈھیٹوں کی طرح مسکرا دی۔ سیان نفی میں سر ہلاتا کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آپ نے ہی کہا تھا جو پسند آئے خرید لو۔ وہ پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف جا رہے تھے جب ایزنا نے اسے خاموش دیکھ کر کہا تھا۔ بل دیکھنے کے بعد سیان کے تاثرات اسے بہت اچھے سے یاد تھے اور سیان کے ری ایکشن نے اسے بہت محفوظ کیا تھا۔ وہ جب اپنی نیلی آنکھیں پھاڑے اس کی جانب حیرت سے دیکھ رہا تھا، ایزنا کا دل چاہا وقت وہیں تھم جائے۔ میں نے کچھ کہا تمہیں؟ اس کے ہم قدم چلتے سیان نے کہا تھا۔ ہاں، لیکن بل دیکھتے تو آپ کی آنکھیں باہر آ گئی تھیں، مجھے لگا میں نے آپ کا بہت خرچہ کروا دیا۔ میری آنکھیں بل پر موجود قیمت نہیں بلکہ وہاں موجود سنیکس کی تعداد کی وجہ سے باہر آئی تھیں۔ اوہ اچھا۔ سیان اب ٹرالی سے سامان گاڑی میں رکھنے لگا تھا۔ ایزنا یوں ہی کھڑی ارد گرد دیکھتی رہی۔ لندن شہر کی رونقیں اپنے عروج پر تھی، لوگوں کا ہجوم یہاں سے وہاں جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ واک کریں؟ اسے سارا سامان گاڑی میں رکھتے دیکھ کر ایزنا بولی۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے سیان نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کیا؟ واک کریں تھوڑی سی ادھر، موسم کافی اچھا ہے۔ یہ پارکنگ ہے، کوئی پارک کا واکنگ ٹریک نہیں، گاڑی میں بیٹھو۔ واک کے لیے ٹانگوں کی ضرورت ہوتی ہے، واکنگ ٹریک کی نہیں۔ سیان نے چند لمحے رک کر اسے دیکھا تھا۔ اس کا انداز بالکل بیویوں جیسا تھا اور اس لمحے سیان کو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ وہ شادی جیسے رشتے میں بن چکا ہے۔ ہمیں چلنا چاہیے، بہت وقت ہو گیا ہے۔ بغیر اس کی اگلی بات سنے وہ دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ایزنا بھی پیر پٹختی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کھڑوس۔ اس نے دل ہی دل میں اسے نئے لقب سے نوازا تھا۔ سیان کانوں میں بلوٹوتھ لگائے کسی سے کال پر مصروف ہو چکا تھا۔ ایزنا نے بیزاری سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کیسا شوہر ملا ہے جسے یا تو صرف غصہ کرنا آتا ہے یا بس پھر بزنس چلانا آتا ہے۔ روبوٹ سے شادی کر لی میں نے، ایک اور نئے لقب سے نوازا گیا تھا۔ کیا ہی ہو جاتا اگر میرے ساتھ واک پر چلے جاتے، کتنا مزہ آتا، ہم واپسی پر آئس کریم کھاتے اور پھر میں ان کے ناک پر آئس کریم لگاتی۔ وہ اپنی ہی سوچ پر مسکرا دی۔ لیکن ایک منٹ، ان کی ناک پر تو ہر وقت غصہ رہتا ہے، بیچاری ٹھنڈی آئس کریم ان کے غصے سے گرم ناک پر فوراً پگھل جائے گی۔ اب کی بار وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ سیان کی کال ختم ہو چکی تھی۔ اس کی ہنسی کی آواز سن کر اس نے حیرت سے ایزنا کو دیکھا جو آج کچھ عجیب ہی حرکتیں کر رہی تھی۔ یہ ڈاکٹر کون سے انجیکشن لگا کر گیا ہے اسے؟ وہ بس سوچ کر رہ گیا۔ سفر کے دوران ان دونوں کے بیچ کوئی بات نہ ہوئی تھی۔
اپارٹمنٹ میں آ کر ایزنا سب سامان سیٹ کرنے کچن میں چلی گئی، جبکہ سیان کمرے میں چلا گیا تھا۔ سارا کچھ رکھتے اسے رات کے 12 بج گئے تھے۔ دوائی کھا کر وہ کمرے میں آئی تو سیان سو چکا تھا۔ اس نے کپڑے بدلے اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ سیان دوسری طرف سو رہا تھا۔ اس نے فون آن کیا اور شائستہ بیگم کو کال کرنے لگی۔ دوسری طرف سے فوراً کال پک کر لی گئی تھی۔ پھر وہ کافی دیر تک ان سے باتیں کرتی رہی۔ کال بند کرتے اس نے اب ایک بار پھر سے انسٹا کھولا تھا۔ سب سے اوپر سیان خیبر شاہ کی کچھ دیر پہلے لگی سٹوری تھی۔ اس نے کچھ دیر سکرین کو گھورا اور پھر ایک عزم کرتے اس کا اکاؤنٹ کھولا۔ وہ اسے انفالو کرنے لگی تھی، لیکن سیان کی سٹوری کھل گئی۔ سکرین کو دیکھ کر ایزنا کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ اس نے سامنے شیشے کے پار نظر آتی بالکونی کو دیکھا، پھر واپس سکرین کو۔ اسے لگا جیسے اپارٹمنٹ کی چھت اس کے سر پر آ گری ہے۔ وہاں لگی تصویر کوئی اور نہیں بلکہ اسی اپارٹمنٹ کی بالکونی کی تھی جہاں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اس کا دماغ کام کرنا بند کرنے لگا تھا۔ اس نے تصویر پر لکھے الفاظوں کو پڑھا۔ ایک ہفتے پہلے میں نکاح جیسے پاک بندھن میں بندھ گیا تھا۔ کچھ مصروفیات کی وجہ سے مجھے آپ لوگوں کو بتانے کا وقت نہیں ملا۔ امید کرتا ہوں آپ سب میری نئی زندگی کے لیے دعا کریں گے۔ شکریہ۔ ایزنا نے ہاتھ منہ پر رکھ دیا۔ بے یقینی تھی۔ اس نے بغل میں لیٹے سیان کو دیکھا۔ سٹوری تقریباً 1 گھنٹے پہلے لگی تھی۔ ایزنا کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ مطلب جن سیان کو وہ الگ الگ سمجھ رہی تھی وہ الگ نہیں بلکہ ایک ہی انسان تھا۔ اس کی شادی اسی انسان سے ہوئی تھی جس کی محبت میں وہ اتنے عرصے سے مبتلا تھی، جسے اس نے آج تک دیکھا بھی نہ تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا۔ وہ شل سی بیٹھی رہ گئی۔ قسمت نے کیا کھیل کھیلا تھا۔ ابھی صبح تک وہ جس انسان کو بھولنے کا ارادہ کر بیٹھی تھی، اب اسے بھولنے کی ایزنا کو کوئی ضرورت نہ تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس نے گردن موڑ کر سوئے ہوئے سیان کو دیکھا۔ اس لمحے ایزنا کو سیان سے شدت کی محبت محسوس ہوئی تھی۔ اس کا دل چاہا تھا آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لے، لیکن اس میں اتنی ہمت نہ تھی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ گالوں پر آنسو بہتے جا رہے تھے اور آنکھیں سیان کی پشت پر ٹکی تھیں۔ کوئی اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا زندگی اس کے ساتھ کوئی ایسا کھیل کھیلے گی۔ رو رو کر اب اس کی ہچکی بن چکی تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھتے وہ باتھ روم کی جانب بھاگی۔ سرخ آنکھیں لیے اس نے شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ چہرہ جھکائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نہ جانے اسے اتنا رونا کیوں آ رہا تھا۔ شکر کا ایک الگ احساس تھا جو اس کے دل میں جاگ رہا تھا۔ اسے پہلے دن سے ہی سیان سے ایک الگ قسم کی کشش محسوس ہوئی تھی، اور اسے اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ کشش کیوں تھی۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ اس کے دل میں شروع سے ہی سیان تھا، اور جب دل نے اس شخص کو اپنے پاس پایا تھا تو وہ اس کی جانب کھنچنے لگا تھا۔ چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی وہ واش روم سے باہر آ گئی۔ اس نے سوئے ہوئے سیان کو دیکھا اور بیڈ پر رکھا اپنا موبائل اٹھا لیا۔ وہ سیان کے اکاؤنٹ کی ایک ایک چیز دیکھنے لگی۔ شدت کی محبت اس وقت اس کے دل میں جاگ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ سیان کو ابھی اٹھا کر اسے سب بتا دے، کس طرح قسمت نے ان دونوں کو ملایا ہے، کس طرح وہ ایک عرصے سے اس کے دل پر قبضہ کیے ہوئے ہے۔ سیان کے پچھلے سب تلخ رویے وہ بھول چکی تھی، یاد تو بس اتنا کہ سیان خیبر شاہ اسے مل گیا ہے۔ میں تمہاری زندگی سے ہر تکلیف کو مٹا دوں گی۔ ہر وہ درد جسے تم نے اپنے لفظوں میں لپیٹ کر ظاہر کیا ہے، میں انہیں محبت کی مرہم سے بھر دوں گی۔ میں نے تم سے بہت محبت کی ہے سیان، بہت زیادہ۔ تمہیں اندازہ نہیں، لیکن میں نے تمہاری تکلیف پر کتنے آنسو بہائے ہیں۔ تمہارے ہر درد پر میں نے اپنے دل میں ٹھستی محسوس کی ہے، اور اب یہ سب جان کر تو مجھے تم سے اور شدت سے محبت ہو گئی ہے۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ وہ سیان کی پشت کو دیکھتے سوچ رہی تھی، مجھے تمہاری آنکھیں، تمہارا وجود، تمہاری خوشبو پاگل کر رہی ہے۔ کاش میں تمہیں بتا سکتی تم میرے لیے کیا ہو۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر وہ ہاتھ مٹھی پر ٹھوڑی ٹکا کر بیٹھ گئی۔ ہلکی سی مسکراہٹ اور نم آنکھوں کے ساتھ وہ سیان کی بند آنکھوں کو دیکھ رہی تھی جب کروٹ بدل کر رخ اس کی جانب کر چکا تھا۔ ایزنا نے ہلکا سا آگے جھکتے ہاتھ بڑھا کر اس کی لمبی پلکوں کو انگلیوں سے چھوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی۔ ایزنا نے فوراً سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور پھر اپنی حرکت پر مسکرا دی۔ اس کی پوری رات یوں ہی سیان کو دیکھتے گزرنے والی تھی۔ وہ دل بھر کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں ہی بے خودی میں تو وہ ویسے بھی پہلے دیکھتی رہی تھی، بنا پلکیں جھپکے وہ اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس کے پاس واحد قیمتی چیز ہے۔ کمرے میں پھیلی روشنی اور ہلکی کھٹ کھٹ نے اس کی نیند میں خلل پیدا کیا تھا۔ ماتھے پر ہاتھ رکھتے وہ اٹھی اور کمرے کی سب لائٹس آن تھیں۔ رات کو نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے بغل میں دیکھا، سیان وہاں موجود نہ تھا۔
وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، پھر نظر سامنے کی جانب اٹھی جہاں وہ جائے نماز پر کھڑا تھا۔ اس کے کسرتی بازوں پر موجود بھورے بال گیلے تھے، منہ سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، اس کے ہونٹ ہولے ہولے کچھ پڑھ رہے تھے۔ ازنا بے خودی کی کیفیت میں اسے دیکھے چلی جا رہی تھی۔ وہ رکوع کے لیے جھکا تھا، اس کے بھورے گھنگریالے بالوں نے اب اس کے ماتھے کو ڈھکا تھا۔ جھکنے کے ساتھ اس کے بال بھی آگے کو جھکائے تھے، ناک کی نوک پر رکا پانی کا قطرہ نیچے زمین کی جانب کرا تھا۔ اس کے سرخی مائل ہونٹ دھیرے دھیرے ہل رہے تھے۔ کس قدر خوبصورت منظر تھا یہ! ایزنا ساکت سی بیٹھی اسے دیکھنے لگی، اس کے پورے وجود سے جیسے کوئی روشنی سی پھوٹ رہی تھی، اور اس روشنی نے پورے کمرے کو بھی روشن کر دیا تھا۔ ایزنا نے گھڑی پر نظر ڈالی، فجر کا وقت تھا۔ وہ چھلانگ لگا کر بستر سے اٹھی اور بھاگ کر واش روم میں گئی۔ وہ سیان کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہتی تھی۔ اس کے وضو کر کے باہر آنے تک سیان تقریباً اپنی نماز مکمل کر چکا تھا۔ اس سے چند قدموں کے فاصلے پر ایزنا اپنی جائے نماز بچھا کر اس کے پیچھے نماز ادا کرنے لگی۔ سیان نماز مکمل کر چکا تھا اور اب وہ ورد کر رہا تھا۔ پھر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ دعا مکمل کرتے اس نے گردن موڑ کر ایزنا کی طرف دیکھا۔ اس کا پورا وجود سیاہ رنگ کی چادر سے ڈھکا تھا۔ وہ سلام پھیر رہی تھی۔ سیان کے دیکھنے پر اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ بھوری آنکھیں نیلی کانچ سی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ وقت جیسے ایک پل کے لیے تھما تھا۔ دونوں ساکت سے ایک دوسرے کی نظروں میں دیکھ رہے تھے۔ کوئی ایک بھی پل کے نہیں جھپک رہا تھا۔ اسے دیکھتے ایزنا ہولے سے مسکرائی تھی۔ سیان گہری سانس لیتے سیدھا ہوا اور جائے نماز طے کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بالکنی کا دروازہ کھول کر باہر چلا گیا تھا۔ ایزنا مسکراتے ہوئے بقایا کی نماز مکمل کرنے لگی۔ یہ صبح اس کی زندگی کی سب سے بہترین صبحوں میں سے ایک تھی۔ رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو بولنا سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ وہ جائے نماز لپیٹ رہی تھی جب اس کے کانوں میں یہ آواز پڑی۔ اس کے حرکت کرتے ہاتھ رکے۔ کسی ٹرانس کی کیفیت میں وہ پلٹی۔ بالکنی پر رکھی کرسی پر سیان بیٹھا تھا۔ اس کی ایزنا کی جانب پشت تھی۔ دل کو چھو جانے والی آواز میں وہ سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا تھا۔ ایزنا کو اپنے پورے بدن میں ایک لہر سی دوڑتی محسوس ہوئی۔ اس کے جسم کا رواں رواں اس آواز پر کھڑا ہو گیا تھا۔ سورج اور چاند مقررہ حساب کے تحت ہیں اور ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں، اور اسی نے اس آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی تاکہ تم ترازو کے ساتھ تولنے میں تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ وزن کو درست رکھو اور تول میں کمی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ وزن کو درست رکھو اور تول میں کمی نہ کرو۔ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں چلتے آگے آئی تھی۔ اس کے اور سیان کے بیچ میں شیشے کی دیوار تھی۔ بالکنی کا دروازہ کھلا تھا اور ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ ایزنا دروازے کے پاس کھڑی بے خود سی سیان کی پشت کو دیکھنے لگی۔ ماحول میں ایک عجیب سا سرور پیدا ہو گیا تھا۔ ایزنا کو اس کی آواز اپنے پورے وجود میں جذب ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اور اسی نے مخلوقات کے لیے زمین کو بنایا۔ اس میں میوے اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں۔ پس ہے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وہ جانتی تھی سیان حافظ قرآن ہے، لیکن یہ بات اس کے ذہن سے نکل چکی تھی۔ پر اب اسے اندازہ ہو رہا تھا ایک حافظ قرآن کی بیوی ہونا کیسا ہوتا ہے۔ سیان کی آواز اس کی روح تک کو پرسکون کر گئی تھی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ، نیلا آسمان، ٹھنڈی ہوا اور سیان کی دل سوز آواز، اس سے زیادہ مکمل منظر بھی کوئی ہو سکتا تھا۔ جائے نماز ہاتھ میں پکڑے وہ وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی زبان سیان کے ساتھ ساتھ ہر لفظ کو دہرا رہی تھی۔ ہوا کی وجہ سے ایزنا کے سر پر ٹکا دوپٹہ ڈھلک چکا تھا۔ جوڑے سے نکلے گنگریالے بال اس کے چہرے کے گرد گرے تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا کی وجہ سے وہ اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ اپنی مخروطی انگلیوں سے وہ انہیں بار بار پیچھے ہٹا رہی تھی۔ لمبی گھنی پلکوں والی بھوری آنکھیں سامنے بیٹھے اس متاع جان پر ٹکی تھیں۔ نہ جانے کتنی دیر وہ وہیں کھڑے اسے سنتی رہی۔ اس کے وجود میں حرکت تب ہوئی جب سیان کرسی سے اٹھتا اس کی جانب پلٹا تھا۔ افق پر اب زرد روشنی پھوٹنے لگی تھی۔ سیان کے پیچھے سے پھوٹتی سورج کی وہ روشنی اس کے پورے وجود کو ایک سایہ سا دکھا رہی تھی۔ ایزنا کے لیے اس کی طرف دیکھنا مشکل ہونے لگا۔ ہاتھوں کا چھجا بنا کر اس نے آنکھوں پر رکھا تھا۔ مجھے یوں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا بند کر دو، ہوا کے جھونکے کی طرح سیان اس کے بغل سے گزرتا بولا تھا۔ ایزنا نے لمبی سانس لیتے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا تھا۔ وہ سائڈ ٹیبل کے پاس کھڑا اپنا فون چیک کر رہا تھا۔ ایزنا بھی بالکنی کا دروازہ بند کرتے کمرے میں آ گئی۔ شیشے کی دیوار پر پڑتی سورج کی روشنی نے کمرے کو بھی روشن کر دیا تھا۔ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے۔ ہاتھ میں جائے نماز پکڑے وہ بکھرے بالوں کے ساتھ کمرے میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ سیان نے گہری سانس لیتے فون ٹیبل پر رکھا اور سینے پر ہاتھ باندھتے اس کی جانب آیا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر ایزنا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں۔ اس نے چند قدم پیچھے کو لیے تھے۔
سیان اب اس کے بالکل مقابل آ گیا تھا، گردن اونچی کیے وہ آنکھیں پٹ پٹاتے اسے دیکھ رہی تھی۔ سیان نے ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے گلابی گال کے پاس جھولتی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے اڑسا۔ اس کے لمس پر ایزنا کے وجود میں گردش کرتا خون رکا تھا، اس کا دل رک کر ایک دم شدت سے دھڑکا تھا۔ اسے لگا وہ اب بھی گر جائے گی۔ سیان کا یہ روپ اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ سیان سنجیدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر اس نے ایزنا کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا اور ذرا سا جھک کر اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ دی۔ ایزنا کے لیے مانو جیسے سانس لینا مشکل ہونے لگا۔ سیان کی سانسیں وہ اپنے چہرے پر پڑتی محسوس کر رہی تھی۔ اس کے لیے سیان کی آنکھوں میں دیکھنا محال ہونے لگا۔ اس نے فوراً سے نظریں جھکا دی۔ میری آنکھوں میں دیکھو، اس کی آواز میں ایک حکم سا تھا۔ ایزنا نے جھٹکے سے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، نیلی آنکھوں کی چمک، اف! اسے یوں لگا جیسے وہ کسی سمندر کنارے کھڑی نیلے پانی کی لہروں کو دیکھ رہی ہو۔ میری ذات میں دلچسپی لینا چھوڑ دو، ایک ایک لفظ چبا کر کہتے اس نے ایزنا کو جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی تھی، آنکھوں میں ایک دم بے یقینی آئی تھی۔ سیان غصیلی نظروں سے اسے دیکھتا سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھ گیا۔ آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کی ذات میں دلچسپی کیوں نہ لوں؟ وہ ہٹ درمی سے بولی۔ سیان کے بڑھتے قدم رکے تھے۔ وہ مڑا نہیں، بس گردن ترچھی کیے اسے دیکھنے لگا۔ میرے سے جتنا دور رہو گی تمہارے لیے اتنا بہتر ہے۔ آگ سے کھیلنے والے ہمیشہ خود کے ہاتھ بھی زخمی کر لیتے ہیں۔ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ سے دور نہیں رہ سکتی۔ مجھے بار بار یاد مت دلاؤ کہ تم میری بیوی ہو۔ یاد دلانا ضروری ہے کیونکہ آپ شاید بار بار بھول جاتے ہیں۔ تم بھی بھول جاؤ، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ ایسے میں کیسے بھول جاؤں؟ نکاح بھی کوئی بھولنے والی چیز ہے؟ میرے لیے نکاح نہیں، صرف ایک پیپر کانٹریکٹ ہے۔ تم جلدی جلدی اس بات کو قبول کر لو، اتنی تکلیف سے بچ جاؤ گی۔ پل میں اس کے وجود کو دو کوڑی کو کرتے وہ موبائل اور گاڑی کی چابیاں اٹھاتا کمرے سے نکل گیا۔ ایزنا بے مول سی کمرے میں کھڑی رہ گئی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی گال پر بہا تھا۔ بے دردی سے اسے رگڑتے اس نے جائے نماز صوفے پر رکھا اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ پھر فون پکڑ کر اس کا انسٹا اکاؤنٹ کھولا تھا۔ جیسے تم یہاں نظر آتے ہو، حقیقت میں تم مجھ سے بالکل مختلف ہو، لیکن میں بھی ہار نہیں مانوں گی۔ ایزنا بابر نام ہے میرا، آگ کا دریا پار کیا ہے میں نے، تمہاری ذات کو بھی میں تسخیر کر ہی لوں گی۔ ایک عزم سے کہتے اس نے سیان کا اکاؤنٹ بند کیا اور ایک نمبر پر کال کرنے لگی۔ تقریباً 2 مسڈ کالز کے بعد کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ ذوالکیف کی نیند میں ڈوبی آواز دوسری جانب سے آئی۔ ذوالکیف بھائی، مجھے سیان کے متعلق آپ سے کچھ پوچھنا ہے، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ ہاں ضرور۔ ایزنا کی بات پر دوسری جانب موجود ذوالکیف کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ دوپہر میں آ جائیے گا، اسے کہتے ایزنا نے کال کاٹ دی۔ اس کا دماغ ایک پلان ترتیب دے رہا تھا۔ وہ اٹھی اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اسے سیان کے لیے آج ایک اچھا سا ناشتہ بنانا تھا۔ وہ اس وقت پارک میں بنے جاگنگ ٹریک پر بھاگ رہا تھا۔ پسینے سے اس کے بھورے بال ماتھے پر چپکے تھے، سفید رنگت میں سرخیاں سی گھلی تھی۔ ٹراؤزر شرٹ پہنے ٹریک پر بھاگتے اس کے ذہن میں ایزنا کا خیال گردش کر رہا تھا۔ پچھلے چند دنوں سے وہ اس کے کافی قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی اور یہ چیز سیان کو تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایزنا اس کے بارے میں کچھ جانے، نہ وہ اسے اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا اس کے ذہن میں سیان کے ساتھ رشتے کو لے کر کوئی خوش فہمی نہ آئے، تاکہ اگر کل ان کے درمیان کچھ ہو بھی جاتا ہے تو اسے زیادہ تکلیف نہ ہو، کیونکہ وہ خود کسی بھی صورت اس رشتے کو نبھانے کے لیے راضی نہ تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس لڑکی کو کس طرح خود سے دور کرے۔ سیان کا تلخ رویہ تو اس پر بالکل اثر نہیں کر رہا تھا۔ وہ نہ خود اس رشتے کو قبول کر پا رہا تھا اور نہ ہی ایزنا کو اپنی زندگی سے نکالنے کی کوئی ترکیب سوچ پا رہا تھا۔ لاؤنج میں چائے کی تیز مہک پھیلی تھی۔ میز پر مختلف طرح کے سنیکس رکھے تھے۔ ایک صوفے پر ایزنا بیٹھی تھی، جبکہ اس کے مقابل ذوالکیف چائے کا کپ تھامے اس میں سے سپ لے رہا تھا۔ سیان صبح کا گیا واپس نہیں آیا تھا۔ بقول ذوالکیف کہ وہ سیدھا آفس چلا گیا ہوگا۔ ایزنا نے اس کے لیے ناشتہ بنایا تھا جو ضائع چلا گیا۔ آج وہ کسی حد تک بہتر ناشتہ بنانے میں کامیاب رہی تھی، لیکن جس کے لیے بنایا تھا وہ تو آیا ہی نہیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ سیان کے گھر میں میری ایسی خاطر مدارت بھی ہوگی۔ جھک کر پلیٹ سے بسکٹ اتارتے وہ محفوظ ہوتے ہوئے بولا۔ ایزنا اس کی بات پر دھیمے سے مسکرا دی۔ آپ اور سیان کافی پرانے دوست ہیں نا؟ پرانے تو نہیں، لیکن ہاں کافی گہرے دوست ہیں، تو آپ یقیناً اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوں گے۔ جی بالکل، آپ کو کیا پوچھنا ہے؟ مجھے سیان کے ماضی کے بارے میں جاننا ہے۔ چائے کا سپ لیتے ذوالکیف کو ایزنا کی بات پر اچھو سا لگا تھا۔ سیان کا ماضی؟ ہاں، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ اتنا تلخ مزاج کیوں ہے؟ اور عمر انکل کے ساتھ اس کا اکھڑا اکھڑا رویہ؟ یقیناً اس سب کی کوئی وجہ ہوگی۔ آپ کو سیان نے کچھ بتایا ہے؟
ذوالکیف نے چائے کا کپ میز پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر اب سنجیدگی تھی۔ نہیں، انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا، لیکن مجھے ان کے بارے میں ہر بات جاننے کا پورا حق ہے۔ میں ان کی بیوی ہوں۔ ذوالکیف نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر گہری سانس لیتے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا دی۔ پوچھیں، کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ سیان اپنے تایا تائی سے اتنا بدگمان کیوں ہے؟ سیان 18 سال کا تھا جب اس کے بابا کی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی۔ اس وقت عمر اور خیبر انکل دونوں ساتھ ساتھ ڈرائیونگ کر رہے تھے۔ عمر انکل کوئی خراش تک نہیں آئی تھی اور خیبر انکل، ان کے وجود کے چیتھڑے اڑ گئے تھے۔ اس رات کیا ہوا کوئی نہیں جانتا، لیکن سیان اپنے باپ کی موت کا ذمہ دار اپنے تایا کو سمجھتا ہے۔ اس کے خیال میں عمر انکل جو کہ اس رات ڈرائیو کر رہے تھے، انہوں نے خود کی جان بچاتے بچاتے اپنے بھائی کی جان قربان کر دی۔ ان کی گاڑی ایک آئل ٹینکر میں لگی تھی اور عمر انکل نے عین وقت پر اپنی طرف سے گاڑی ریورس کر دی اور خیبر انکل والی سائڈ ٹرک میں جا لگی۔ عمر انکل فوراً سے دروازہ کھول کر باہر کی طرف لڑک گئے اور ابھی وہ چند قدم ہی دور گئے تھے جب پیچھے ٹینکر میں لگی گاڑی ایک بم دھماکے سے اڑ گئی۔ عمر انکل چاہتے تو اپنے بھائی کو بچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے صرف اپنی جان بچانا ضروری سمجھا۔ اسی لیے سیان اپنے تایا سے نفرت کرتا ہے۔ ایزنا کو لگا جیسے کسی نے گھڑوں پانی اس کے وجود پر پھینک دیا ہے۔ وہ کس قدر غلط سمجھ رہی تھی سب کچھ۔ اس کی آنکھیں پل میں آنسوؤں سے بھری تھی اور زاروں قطار ان سے نمی بہنے لگی۔ اور اس کی تائی، انہوں نے بھی کچھ کیا؟ اس کے پیدا ہوتی اس کی ماں چل بسی۔ اس کے پاس واحد سہارا، واحد رشتہ خیبر انکل تھے۔ انہوں نے بہت لاڈ سے پالا تھا اسے حافظ قرآن بھی بنایا، لیکن جب ان کی موت ہوئی تو سیان کی تائی نے اس پر جو ظلم ڈھایا، آپ کی سوچ ہے۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اتنا جان لیں کہ اگر آپ ان کے رویے کے بارے میں سن لیں تو یقیناً آپ ان سے دوبارہ ملنا نہیں چاہیں گی۔ برستی بارش، سرد راتوں کو وہ سیان کو وہ گھر سے نکال دیا کرتی تھیں، لیکن وہ پھر بھی سیان کو اپنے ساتھ رکھنے پر مجبور تھے۔ وجہ سیان کے دادا کی وہ جائیداد تھی جو وہ سیان کے نام کر گئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ جب خیبر انکل کی موت ہوئی تو سیان کے دادا یعنی آغا جان ان کی موت کا غم سہ نہیں پائے اور 1 مہینے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ جب تک وہ زندہ تھے خیبر انکل کے بعد وہ سیان کا خیال رکھتے رہے، لیکن ان کی موت کے بعد تو مانو سیان کو کسی نے تپتے صحرا میں دھکیل دیا تھا۔ جیسے تیسے کر کے اس نے 1 سال اپنے تایا کے گھر گزارا اور پھر وہ اسکالرشپ پر باہر پڑھنے آ گیا۔ یہاں آ کر اس نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے دادا کے امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس کو بھی سنبھالا۔ اس کے ساتھ اس نے میرے ساتھ مل کر ریسٹورنٹ کا بزنس شروع کیا۔ جب وہ یہاں سیٹل ہو گیا تو عمر انکل بھی اپنی فیملی لے کر یہیں آ گئے اور پھر ہولے ہولے ان کی پوری فیملی سیان پر انحصار کرنے لگی۔ ان کا رویہ سیان کے ساتھ اچھا ہوتا گیا، لیکن وہ جانتا تھا یہ سب کچھ بس اوپر سے تھا۔ وہ اس کے ساتھ صرف اس کے پیسے کی وجہ سے تھے جو اب کروڑوں نہیں بلکہ اربوں میں کھیل رہا تھا۔ او میرے خدایا، سیان کے ساتھ اتنا کچھ ہو چکا ہے۔ اس کے غم پر ایزنا کا دل جیسے پھٹنے کے قریب تھا۔ اسے سیان کے ہر رویے کی اب سمجھ آنے لگی تھی۔ کیوں اس کے لفظوں میں اتنا درد تھا وہ جان گئی تھی۔ وہ جیسا نظر آتا ہے نا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس نے خود پر بہت گہرا خول چڑھا لیا ہے اور وہ کسی کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دیتا، یوں جیسے وہ انسانوں سے باغی ہو گیا ہے، کسی پر یقین نہیں کرتا، کوئی چیز اسے خوشی نہیں دیتی، یوں جیسے اس نے اپنے دل کو مار دیا ہے، اسے اپنے وجود پر ہر خوشی حرام کر لی ہے۔ وہ ابھی تک اپنے باپ کی موت پر صبر نہیں کر پایا۔ وہ بے آواز رونے لگی۔ اسے اپنا وجود اس لمحے ذرا ذرا ہوتا محسوس ہوا تھا۔ سیان کا درد وہ اپنی ایک ایک نس میں محسوس کر رہی تھی۔ آپ اس کی بیوی ہیں، آپ اسے ایک نئی زندگی شروع کرنے میں مدد کر سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو بھی اس کا بہت تلخ رویہ برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ آپ کو اپنی تائی جیسا سمجھتا ہے اور ان کے ساتھ آپ کا رشتہ سیان کو آپ کو قبول کرنے نہیں دے رہا۔ لیکن ضروری تو نہیں جو انہوں نے اس کے ساتھ کیا میں بھی اس کے ساتھ وہی کروں۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن سیان اس بات کو نہیں مانتا۔ اس کی نظر میں سب انسان ایک جیسے ہیں۔ اس نے انسانوں میں اچھائی کو ڈھونڈنا بند کر دیا ہے۔ میں کیا کر سکتی ہوں اس کے لیے؟ یہ تو اب آپ کو خود سوچنا ہے کہ کیسے آپ کو سیان پر چڑھا خول اتارنا ہے، کیسے اس کے پتھر دل کو موم میں بدلنا ہے۔ ایزنا، محبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، یہ اچھے اچھوں کے ہوش ٹھکانے پر لے آتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ میری بات سمجھ گئی ہوں گی۔ جی۔ ایزنا نے گمسم سا اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں چلتا ہوں اب۔ آپ نے چائے بھی پوری نہیں پی؟ ایزنا نے اس کے چائے کے کپ کو دیکھ کر کہا جو اب یقیناً ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ نہیں، رہنے دیں، بس میرے پر ایک احسان کیجیے گا۔ کیسا احسان؟ سیان کو مت بتائیے گا کہ میں نے آپ کو یہ سب بتایا، وہ مجھے مار دے گا۔ آپ اتنا کیوں ڈرتے ہیں سیان سے؟ ابھی آپ نے اس کا غصہ نہیں دیکھا نا، جب آپ دیکھ لیں گی آپ بھی یہی کہیں گی۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا وہ ایزنا کو خدا حافظ کہتے اپارٹمنٹ سے نکل گیا۔ پیچھے ایزنا سوچوں کے گھرداب میں گھری کھڑی بیٹھی رہ گئی۔ اس کا دل سیان کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ٹپ ٹپ آنسو اس کے گالوں پر بہتے جا رہے تھے۔
اس نے کس طرح سب برداشت کیا ہوگا، وہ کس قدر اکیلا ہوگا، یہ سوچ ہی اس کی روح فنا کر رہی تھی۔ گہری سانس لیتے اس نے ایک عزم سے آنسو صاف کیے۔ اسے سیان کی ذات پر لگے ہر زخم کو بھرنا تھا، اسے ماضی کی ہر تلخ یاد کی جگہ مستقل کا ایک حسیب خواب دینا تھا۔ اسے بتانا تھا کہ میاں بیوی کا رشتہ کس قدر خوبصورت ہوتا ہے، کس طرح وہ ایک دوسرے کے وجود کی خلاؤں اپنی محبت سے پر کرتے ہیں، ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ہمراز بنتے ہیں۔ وہ اٹھی اور کچن میں آ گئی۔ اسے سیان کے لیے آج بہت اچھے کھانے کا بندوبست کرنا تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور ذوالکیف کو میسج کیا۔ سیان کو کھانے میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ دوسری جانب اس کا میسج دیکھ کر ذوالکیف مسکرایا تھا۔ سیان کو دیسی سے زیادہ چائنیز فوڈ پسند ہے، کچھ بھی چائنیز بنا لے۔ آپ کو کیسے معلوم کہ میں کچھ بنا رہی ہوں؟ اس کا میسج دیکھ کر ایزنا سٹ پٹائی تھی۔ میں پاکستانی خواتین کو بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ اس کے جواب پر ایزنا نے اسکرین کو گھورا تھا۔ کس قدر شرارتی انسان ہے یہ، وہ بس سوچ کر رہ گئی۔ پھر فون پر یوٹیوب کھول کر مختلف ریسیپیز دیکھنے لگی۔ باہر دروازے کی گھنٹی بجی۔ وہ حیرت سے فون رکھتے دروازے کی طرف آئی۔ دروازہ کھولا تو وہاں چینی نکوش کی حامل ایک لڑکی کھڑی تھی۔ ایزنا ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یس، hey, my name is Lily. Mr. Sian hired me for house course. ہیں؟ اوہ! ایزنا کے ابرو حیرت سے اٹھے تھے۔ اس نے اب اس لڑکی کے حلیے پر غور کیا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کی اسکرٹ پہن رکھی تھی اور اس کے نام کا بیج اس کی شرٹ پر لگا تھا۔ یقیناً وہ کسی ایجنسی سے آئی تھی۔ ویٹ اے منٹ! اسے وہیں رکنے کا کہہ کر وہ واپس کچن میں آئی۔ اسے سیان سے پوچھنا تھا، ایسے ہی وہ کسی کو گھر میں گھسنے نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے کال کرنے کے لیے فون اٹھایا جب اسے یاد آیا کہ اس کے پاس سیان کا نمبر ہی نہیں تھا۔ بیزاری سے آنکھیں گھماتے اس نے پھر ذوالکیف کو میسج کیا۔ اپنے شوہر کا نمبر اس کے دوست سے مانگتے اسے ایک الگ شرمندگی ہو رہی تھی۔ ذوالکیف نے فوراً ہی اس کا نمبر بھیج دیا۔ کال ملاتے فون کان سے لگائے وہ رنگنگ کی آواز سن رہی تھی۔ ہیلو؟ کال پک کر لی گئی اور دوسری طرف سے سیان کی مصروف آواز آئی۔ السلام علیکم، میں ایزنا بات کر رہی ہوں۔ اس کی بات پر دوسری جانب چند پل کے لیے خاموشی چھائی تھی۔ ایزنا فون سے ابھرتی اس کی سانسوں کی آواز بخوبی سن رہی تھی۔ خیریت؟ کچھ دیر بعد وہ بولا تھا، جی وہ ایک لڑکی آئی ہے، للی نام ہے اس کا، کہہ رہی ہے آپ نے بھیجا ہے گھر کے کاموں کے لیے۔ او ہاں، میں تمہیں بتانا بھول گیا کہ میں نے اسے کل ہی ہائر کیا ہے، گھر کے سارے کام وہ کر دیا کرے گی۔ پہلے مجھے کسی نوکر کی ضرورت نہیں تھی لیکن اب ہے۔ اس کے علاوہ نیچے پارکنگ میں گاڑی اور ڈرائیور بھی موجود ہے۔ تمہیں کہیں باہر جانا ہو اس کے ساتھ چلی جانا، اور کوئی بھی کام ہو اسے کہہ دینا، میں تمہیں اس کا نمبر بھیج دیتا ہوں۔ جی ٹھیک ہو۔ سنو، اس کے یوں پکارنے پر ایزنا کا دل دھڑکا تھا۔ جی؟ وہ سانس روکے اس کے جواب کی منتظر تھی۔ میرا نمبر کہاں سے ملا تمہیں؟ اس کی بات پر ایزنا نے آنکھیں گھمائی۔ سیان جیسے انسان سے اس نے کسی اچھے کی امید کیسے کر لی؟ ذوالکیف بھائی سے لیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ سیان نے فوراً سے کال کاٹ دی۔ ایزنا مسکراتے ہوئے باہر آئی اور پھر دروازے پر کھڑی اس لڑکی کو اندر آنے کا اشارہ کر دیا۔ سیان انجانے میں ہی صحیح لیکن اس کا خیال ہر طرح سے رکھ رہا تھا، اور یہ چیز ایزنا کے لیے امید کی کرن تھی۔ بس ایک تلخ رویہ ہی تھا، ورنہ وہ جان گئی تھی کہ سیان ایک بہت ہی نرم دل کا مالک ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے واپس سے یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنے لگی۔ اشتہا انگیز کھانے کی خوشبو پورے لاؤنج میں پھیلی تھی۔ ایزنا نے پورا دن لگا کر سیان کے لیے کھانا بنایا تھا، اور کھانا اس کی سوچ سے بھی اچھا بنا تھا۔ اس نے فرائیڈ رائس اور جل فریزی بنائی تھی۔ فروٹ سیلڈ کے ساتھ اس نے فروزن کباب فرائی کر لیے تھے۔ مطلب آج سیان کے لیے اس نے دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ تیار ہونے چلی گئی۔ اس وقت وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنی تیاری پر آخری نظر ڈال رہی تھی۔ اس نے ٹخنوں سے ذرا اونچا انگوری رنگ کا فراک پہن رکھا تھا۔ پوری فراک پر دھاگے کی ہلکی ہلکی سیاہ رنگ کی کڑھائی تھی۔ نیچے اس نے تنگ پاجامہ پہنا تھا اور نیٹ کا انگوری رنگ کا دوپٹہ دونوں کندھوں پر پھیلا تھا۔ گھنگریالے بالوں کی اس نے فرنٹ چوٹی بنا رکھی تھی، کچھ لٹیں کان کے قریب سے نکل کر اس کی گردن کی ابری ہوئی ہڈیوں کو چھو رہی تھیں۔ سیاہ رنگ کے نگینے کی چھوٹی سی نوز رنگ اس کی ناک پر چمک رہی تھی۔ کانوں میں سیاہ رنگ کے چھوٹے چھوٹے جھمکے تھے۔ پوری کان سی آنکھوں میں آج بھر بھر کر کاجل لگا تھا، اور اوپر گھنی پلکوں کی جالر انہیں جان لیوا بنا رہی تھی۔ ہونٹوں پر ہلکے گلابی رنگ کی لپسٹک تھی۔ اپنی تیاری پر آخری نظر ڈال کر وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ 8 بج چکے تھے اور بقول ذوالکیف کے ذیان پورے 8 بجے گھر ہوتا تھا۔ وہ لاؤنج میں رکھے صوفوں پر جا کر بیٹھ گئی۔ ایزنا کی بے چین نظریں گھڑی پر ٹکی تھیں۔ صبح سیان سے ہونے والی گفتگو اس کے ذہن میں چل رہی تھی۔ اب سیان کے ریئیکشن کو لے کر وہ تھوڑا نروس ہو رہی تھی۔ اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی، لیکن اصل معنوں میں اس کے پسینے تب چھوٹے جب 8:15 پر باہر کے دروازے پر اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔
کلک کی آواز سے دروازہ کھلا اور سیان اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ایزنا جو صوفے پر بیٹھی تھی اٹھ بیٹھی۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوا اور اپنا بیگ صوفے پر پھینکتے سیدھا کمرے کی جانب بھاگا۔ اس کے انداز میں جلدی سی تھی۔ ایزنا پریشانی سے اس کے پیچھے گئی۔ کمرہ خالی تھا اور واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ واش روم میں داخل ہوئی تو اندر آتے نظر منظر پر اس کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ بوکھلائی سی فوراً آگے آئی۔ سیان کا ہاتھ بری طرح زخمی تھا اور اس میں سے خون بہہ رہا تھا جسے وہ بے دردی سے پانی کے نیچے دھو رہا تھا۔ سیان یہ کیسے ہوا؟ وہ ایک بار پھر پریشانی سے بولی۔ سیان تو جیسے اپنے ہوش میں ہی نہ تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح بس اپنے ہاتھ پر موجود زخم کو رگڑ رہا تھا۔ اس کے انداز میں اتنی شدت سی کہ زخم سے خون رکنے کے بجائے اور بہنے لگا۔ ایزنا نے ایک دم سے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے انہیں پانی کی دھار سے پیچھے کیا۔ اس کے چھونے پر سیان جیسے کسی ٹرانس سے باہر آیا تھا۔ اس نے چونک کر ایزنا کو دیکھا جو اس کے ہاتھ کا معائنہ کر رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ فوراً سے کھینچ لیا۔ ایزنا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ نیلی آنکھوں کے ڈورے اس وقت سرخ ہو رہے تھے۔ پلکوں پر ہلکی ہلکی نمی تھی۔ وہ شاید رو کر آیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک وحشت تھی۔ کچھ تھا ایزنا اس کے چہرے پر کہ ایزنا جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ سیان ہاتھ پر ٹاول لپیٹتے کمرے میں آیا۔ ایزنا بھی اس کے پیچھے آئی۔ سیان آپ مجھے بتائیں گے یہ کیسے ہوا؟ میں تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں، بے رخی سے کہتے وہ بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ دھیرے سے زخم پر سے تولیہ اٹھایا تو وہ بھی خون سے بھر گیا۔ خون ابھی بھی بہہ رہا تھا۔ سیان نے رگڑ رگڑ کر اس زخم کو مزید خراب کر دیا تھا۔ ایزنا واش روم میں گئی اور فرسٹ ایڈ کٹ اٹھا لائی۔ وہ سیان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ جب اسے اپنے پاس بیٹھتا دیکھ کر سیان فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن ایزنا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھا دیا۔ اب وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ نہ جانے کیوں لیکن وہ اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑا نہیں پایا۔ وہ بس ایزنا کے جھکے سر کو دیکھ رہا تھا۔ خاموش رہیں۔ وہ روئی پکڑے اس کے زخم کو صاف کرنے لگی۔ سیان سنجیدگی سے اسے اپنا زخم صاف کرتے دیکھنے لگا۔ بس ہو گیا۔ ابھی اس نے بس زخم کو صاف ہی کیا تھا جب سیان نے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ ایزنا کا یہ فکر مندانہ انداز اسے عجیب سی بے چینی میں مبتلا کر رہا تھا۔ مجھے اچھے سے بینڈیج کرنے دیں۔ سیان کو ایک گھوری سے نوازتے ایزنا نے واپس سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیوں کر رہی ہو یہ؟ کیا؟ گردن جھکائے وہ مصروف سے انداز میں بولی۔ یہ سب کچھ کیا؟ ایزنا نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ناسمجھی اور معصومیت تھی۔ نیلی آنکھوں میں نرمی سی ابھری تھی۔ یہ میرا خیال کرنا، اتنی پرواہ کرنا۔ اس کی بات پر ایزنا دھیمے سے مسکرا دی۔ آپ میرے شوہر ہیں، آپ کا خیال رکھنا میرا فرض ہے، لیکن میں تو تمہارا خیال نہیں رکھتا، پھر تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ کس نے کہا آپ میرا خیال نہیں رکھتے؟ اس نے پھر سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ کاجل سے بھری وہ بھوری آنکھیں آج کچھ زیادہ ہی حسین لگ رہی تھیں۔ کم از کم مجھے تو یہی لگتا ہے۔ غلط لگتا ہے؟ اگر تمہیں لگتا ہے تم یہ سب کر کے مجھے اپنی جانب متوجہ کر لو گی تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ مجھے آپ کو اپنی جانب متوجہ کرنا بھی نہیں ہے۔ وہ دھیرے سے ہنس دی جیسے سیان کی بات نے اسے محفوظ کیا تھا۔ پھر وہ متجسس ہوا تھا۔ ایزنا نے اس کی پٹی ختم کرتے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ تو پھر یہ کہ آپ آرام کریں، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ وہ کہتے کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے سیان کمرے میں اکیلا بیٹھا رہ گیا۔ وہ صبح پارک سے سیدھا آفس گیا تھا۔ 6 بجے تک وہ بہت مصروف رہا اور وہ اور ذوالکیف ایک نئے پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے جس سلسلے میں اس نے کچھ دنوں پہلے بہت ضروری میٹنگ اٹینڈ کی تھی۔ وہ سب کاموں سے فارغ ہو کر اپنے کیبن میں بیٹھا تھا جب اس کی سیکریٹری نے اسے عمر شاہ کے آنے کی اطلاع دی۔ بیزاری سے انہیں اندر آنے کی اجازت دیتے وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ کیسے ہو سیان بیٹا؟ خوش اخلاقی سے مسکراتے عمر شاہ کمرے میں داخل ہوئے۔ سیان نے بس ایک نظر انہیں دیکھا اور اپنے لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ عمر شاہ اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ کیسے ہو سیان؟ انہوں نے اپنا سوال دہرایا تھا۔ کام بولے۔ بغیر لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے وہ سنجیدگی سے بولا۔ عمر شاہ ذرا سا آگے جھک کر بیٹھ گئے۔ وہ مجھے کچھ پیسے چاہیے تھے، عاصم کے سسرال والے۔ کتنے؟ ان کی بات ابھی مکمل نہ ہوئی جب سیان بولا۔ نظریں ابھی بھی لیپ ٹاپ پر تھیں۔ 50 لاکھ کل آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے۔ بہت شکریہ تمہارا، تم کتنا خیال رکھتے ہو میرا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ سیان پہلی بار نظریں اٹھا کر انہیں دیکھنے لگا۔ اپنے ذہن سے یہ خیال نکال دیں کہ میں آپ کا خیال کرتا ہوں۔ ارے تم میرا خون ہو، میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ تم بس اوپر سے سختی دکھاتے ہو ورنہ اندر سے تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولتے جا رہے تھے۔ سیان نے طنزیہ ہنستے انہیں دیکھا۔ کتنی غلط فہمی ہے نا طائی جان آپ کو میرے بارے میں۔ تو کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟
ان کی بات پر سیان ہنسا۔ اس کی ہنسی اتنی کھوکھلی تھی کہ عمر شاہ کو ایک پل کے لیے کمرے میں بڑھتی سنجیدگی سے خوف آیا۔ محبت؟ اس نے رک کر وقفہ لیا، پھر اپنی نیلی آنکھیں عمر شاہ کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ جسے آپ محبت کہتے ہیں نا، میں اسے نفرت کہتا ہوں۔ یہ کیسی نفرت ہے تمہاری سیان، جس میں تم میری ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہو؟ وہ اس کی بات کی نفی کرنے پر تلے تھے۔ میں آپ کا خیال اس لیے رکھتا ہوں تایا جان تاکہ آپ میں اور مجھ میں فرق رہے۔ میں آپ کی طرح درندہ نہیں بننا چاہتا جو اپنے ہی بھائی کو نگل گیا۔ اور یقین کریں، جس دن سیان خیبر شاہ درندہ بن گیا نا، جس دن اس کی رگوں میں دوڑتا آپ کا خون۔ اس نے لفظ آپ پر زور دیتے عمر شاہ کی جانب اشارہ کیا۔ عمر شاہ نے بے اختیار تھوک نکلا تھا۔ اپنی اثر کو لوٹ آیا نا، وہ دن آپ کا اس دنیا میں آخری دن ہوگا۔ اس کے انداز میں اس قدر سرد پن، اس قدر بے رحمی تھی کہ عمر شاہ کو پسینے آنے لگے۔ وہ نظریں سیان سے ہٹا کر کمرے میں موجود دوسری چیزوں کو دیکھنے لگے۔ میں نے خیبر کو نہیں مارا، یہ بات میں تمہیں کتنی دفعہ بتا چکا ہوں، اور آپ کو لگتا ہے آپ بولیں گے اور میں مان جاؤں گا؟ وہ میرا بھائی تھا سیان، میں اسے کیسے مار سکتا ہوں؟ جائیداد، پیسہ، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اچھے اچھوں کا خون سفید کر دیتی ہے، لیکن سب سے مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ آغا جان آپ کے خون میں موجود اس درندے کو پہچان گئے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی جائیداد میرے نام کر دی۔ تم مجھ پر بے بنیاد الزام لگا رہے ہو سیان، میں بے قصور ہوں۔ وہ تو جیسے تڑپ ہی گئے تھے۔ آپ جا سکتے ہیں، میں خود کو ثابت کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا، آج فیصلہ ہو ہی جائے گا اس بات کا۔ عمر شاہ ہٹ درمی سے بولے۔ سیان نے بیزار خون اشام نظروں سے انہیں دیکھا۔ کس بات کا کہ آپ میرے بات کے قاتل ہیں؟ میں بے قصور ہوں سیان۔ ان کے لہجے میں التجا تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے مان لیا، اب جائیں یہاں سے۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے عمر شاہ کی وہاں موجودگی اسے شدید تکلیف دے رہی ہے۔ لیکن آپ جاتے ہیں یا میں گارڈز کو بلاؤں؟ اس کی دھمکی پر عمر شاہ فوراً سے کھڑے ہو گئے۔ جانتے تھے اگر وہ کہہ رہا ہے تو کچھ دیر میں ویسا کر بھی گزرے گا۔ ان کے کمرے سے جاتے ہی سیان نے شرٹ کے بٹن کھول دیے۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ سیان نے ٹیبل کا دراز کھولا اور اس میں سے دوائی کا ایک ڈبہ نکالا، پھر اس میں سے گولی نکال کر پانی کے ساتھ نگل گیا۔ اس کی حالت بگڑ رہی تھی۔ اس نے چابی پکڑی اور باہر آ گیا۔ اسے کھلی ہوا کی ضرورت تھی۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا کمرے سے لفٹ اور پھر لفٹ سے پارکنگ میں آیا تھا۔ سیکنڈز میں وہ اپنی گاڑی وہاں سے نکال کر لے گیا۔ اب اس کی گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ ماضی کے وہ تلخ دن پھر سے اس کے ذہن پر آنے لگے۔ اس کے باپ کی موت کے بعد کا عرصہ، اس کے تایا تائی کا اس کے ساتھ سلوک، اندھیری راتوں کو فٹ پاتھ پر بیٹھ کر روتا اس کا تنہا وجود۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے اپنے پارک میں آ گیا۔ پارک میں شام کا وقت ہونے کی وجہ سے کافی رش تھا۔ وہ ایک قدرے سنسان کونے میں لگے بینچ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر وہ وہاں بیٹھا لمبے لمبے سانس لیتا رہا، لیکن پھر ایک دم سے نہ جانے اسے کیا ہوا، وہ اٹھا اور پیچھے لگے درخت کے سخت تنے پر مکے برسانے لگا۔ درخت کے کھردرے تنے نے اس کے ہاتھ کو بہت زخمی کر دیا تھا۔ کھال جیسے ادھڑ سی گئی تھی۔ غصہ اترا تو اب اسے شدید تکلیف کا احساس ہونے لگا۔ اس زخمی ہاتھ کو لے کر اگر وہ ہاسپٹل جاتا تو سیلف ہارم کے اتنے بڑے عمل کے بعد وہ اسے یقیناً کسی تھراپسٹ کے پاس بھیج دیتے، جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے فوراً گھر کی راہ لی، اس بات کو بھلایا کہ اب گھر میں ایک اور بھی وجود موجود ہے۔ وہ سوچوں میں گھرا بیٹھا تھا جب ایزنا ٹرے میں کھانا اور دیگر اشیاء لیے کمرے میں آئی۔ آج میں نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا ہے۔ وہ ٹرے پکڑے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کے اتنے نارمل انداز پر سیان کو حیرت ہو رہی تھی۔ ان کی صبح کی گفتگو اتنی کوئی خوشگوار تو نہ تھی، اور یہ یقیناً کھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ سیان کی بات پر ایزنا نے ماتھے پر بل لیے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا انداز ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھا۔ اتنا بھی برا نہیں بنا، کھا کر تو دیکھیں۔ مجھے نہیں کھانا۔ کیوں؟ اس کے چہرے پر پل میں مایوسی آئی تھی۔ میرا موڈ نہیں۔ کھانا کھانے کے لیے موڈ نہیں، بھوک کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے بھوک بھی نہیں ہے۔ آپ اتنے ضدی کیوں ہیں سیان؟ وہ سراپا سوال بنی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ تمہیں کس نے کہا ہے میری ضدیں پوری کرنے کو؟ میں تو کروں گی، کندھا اچکا کر کہتے اس نے چاولوں کا چمچہ اس کے منہ کی جانب بڑھایا۔ خود کھا سکتا ہوں میں، ہاتھ نہیں ٹوٹے میرے۔ ہاتھ ٹوٹے نہیں، لیکن ایک زخمی ضرور ہے۔ اس نے سیان کے دائیں ہاتھ کی جانب ابرو اچکا کر اشارہ کیا جو پٹی میں بندھا تھا۔ بایاں ہاتھ تو سلامت ہے۔ اللہ سیان، جب میں کھلا رہی ہوں تو آپ کو بائیں ہاتھ سے کھانے کی کیا ضرورت؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ سیان بالکل ایک چھوٹے بچے کی طرح اس سے بحث کرنے میں مصروف تھا۔ ایزنا نے چاولوں کا چمچہ ایک بار پھر سے اس کے منہ کی جانب بڑھایا۔ اس بار وہ خاموشی سے کھانے لگا۔ کیسا بنا ہے؟ آنکھوں میں بے پناہ اشتیاق لیے ایزنا نے اس سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری جانب سے وہی مرجھایا ہوا جواب آیا تھا۔ بس ٹھیک ہے۔ وہ منہ پھلائے حیرت سے بولی۔ ہاں،
ایسے کیوں ظاہر کریں جیسے مجبوری میں کھا رہے ہوں؟ تو مجبوری میں ہی کھا رہا ہوں، تم زبردستی ٹھوس رہی ہو مجھے۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کھلا رہی آپ کو۔ وہ نروٹھے پن سے کہتے ٹرے میں برتن سمیٹتی اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے سے نکل گئی، لیکن کچن میں جاتے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ سیان نے بے شک اس کے کھانے کی تعریف نہیں کی تھی، لیکن انجانے میں وہ چاولوں کی پوری پلیٹ چٹ کر گیا تھا۔ وہ اب اپنے لیے کھانا نکال کر کمرے میں آ گئی۔ میرا لیپ ٹاپ لا دو۔ اسے کمرے میں آتا دیکھ کر سیان بولا، کہاں ہے؟ باہر لاؤنج میں صوفے پر بیگ رکھا تھا، اس میں ہوگا۔ کوئی مووی دیکھنی ہے؟ نہیں، آفس کا کام ہے تھوڑا سا۔ یہ اس زخمی ہاتھ کے ساتھ آپ آفس کا کام کریں گے؟ ہاتھ زخمی ہوا ہے میرا، مرا نہیں ہوں میں۔ اس کی بات بات کی روک ٹوک پر اسے ایک دم سے غصہ آیا۔ ایزنا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ بھی؟ آتی ہوں لے کر۔ وہ کھانا سائڈ ٹیبل پر رکھتے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں سیان کا بیگ تھا۔ اسے بیگ پکڑا کر وہ خود کھانا کھانے لگی۔ ساتھ ہی رحمت بابر کی کال آ گئی تو ان سے بات بھی کرنے لگی۔ چائے ملے گی؟ وہ کھانے کے برتن لے کر واپس کچن میں جا رہی تھی جب سیان نے اسے پیچھے سے پکارا۔ اس کا سرخ چہرہ ہو رہا تھا اور بار بار وہ اپنا ماتھا مسل رہا تھا۔ ایزنا حیرت سے چلتے اس کے پاس آئی اور اس کے ماتھے کو چھوا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ بدک کر پیچھے ہوا تھا۔ سیان، آپ کو تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ چائے لا دو مجھے بس تم، اور نہ کریں اپنے زخم کا خیال، درد کی وجہ سے بخار ہو گیا ہے اب۔ میں ذوالکیف بھائی سے کہتی ہوں کسی ڈاکٹر کو لے کر آئے۔ وہ پریشانی سے بولتے کمرے سے جانے لگی۔ کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس ایک کپ چائے لا دو، میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ تکلیف اس کے چہرے پر صاف ظاہر تھی۔ اچھا آپ پہلے اس لیپ ٹاپ کی جان چھوڑیں نا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا لیپ ٹاپ پکڑ لیا۔ آپ لیٹ جائیں، میں چائے اور دوائی لاتی ہوں۔ وہ کچن میں گئی اور اس کے لیے جلدی جلدی چائے بنا لائی۔ ساتھ اس نے سیان کو پین کلر دی تو وہ چائے پیتے ہی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ایزنا بیڈ پر اس کے پاس بیٹھی اس کی بند آنکھوں والے حسین چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ذوالکیف کی باتیں اس کے ذہن میں چل رہی تھیں۔ کچھ ایسا نظر آتا ہے نا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس نے خود پر بہت گہرا خول چڑھا لیا ہے اور وہ کسی کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دیتا، یوں جیسے وہ انسانوں سے باغی ہو گیا ہے، کسی پر یقین نہیں کرتا، کوئی چیز اسے خوشی نہیں دیتی، یوں جیسے اس نے اپنے دل کو مار دیا ہے، اپنے وجود پر خوشی حرام کر لی ہے۔ وہ ابھی تک اپنے باپ کی موت پر صبر نہیں کر پایا۔ وہ سیان سے پوچھ نہیں پائی تھی کہ اس کا ہاتھ کیسے زخمی ہوا، جانتی تھی وہ نہیں بتائے گا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا زخمی ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ اس کے بازو پر ہلکی ہلکی سوجن ہونے لگی تھی۔ اسے یہ زخم ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے تھا، لیکن وہ ضدی بنا بیٹھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پھر سے اس کا ماتھا چھوا، وہ ابھی بھی تپ رہا تھا۔ وہ اٹھی اور دوبارہ کچن میں گئی۔ ایک باؤل میں ٹھنڈا پانی ڈال کر وہ کمرے میں آئی اور اس کی پٹیاں کرنے لگی۔ وہ تقریباً پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کی پٹیاں کر رہی تھی۔ بخار اب ختم نہیں، لیکن پہلے کی نسبت قدرے کم ہو گیا تھا۔ وہ باؤل اٹھا کر مڑنے لگی جب سیان کی بند آنکھوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اس کے ہونٹ دھیرے دھیرے ہلنے لگے اور وہ کسی کا نام پکار رہا تھا۔ ایزنا نے کان قریب کرتے اس کے منہ سے ادا ہونے والا نام سننا چاہا۔ وہ اپنے بابا کو پکار رہا تھا۔ ایزنا کو اس لمحے سیان پر ترس اور پیار بیک وقت آیا تھا۔ وہ ہلکا سا جھکی اور اس کے تپتے ماتھے پر دھیرے سے اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ کچھ لمحے ٹھہر کر اس نے سیان کی جلد سے اٹھتی گرماہٹ کو محسوس کیا اور پھر پیچھے ہٹتے پانی کا باؤل پکڑے باہر آ گئی۔ وہ اس وقت بالکنی میں رکھی کرسی پر بیٹھا تھا۔ ہاتھ کی مٹھی پر ٹھوڑی ٹکائے اس کی نظر نیلے آسمان پر ٹکی تھی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ وہ فجر کی نماز کے بعد سے وہاں بیٹھا تھا۔ ہاتھ پر پٹی ابھی بھی بندھی تھی۔ اسے وہاں بیٹھے تقریباً 2 گھنٹے ہونے والے تھے۔ وہ خاموشی سے وہاں بیٹھا ارد گرد سے بیگانہ ہوا تھا۔ ذہن کے پردے پر چند سال پرانی یاد ابھری تھی۔ وہ دسمبر کی ایک سرد رات تھی۔ اس بڑے سے گھر کا پورا لان اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ لان پار کر کے اس گھر کا مین گیٹ تھا جس کے باہر ایک لڑکا جینس شرٹ پہنے دھڑا دھڑ دروازہ بجا رہا تھا۔ اس کی دودھیا سفید رنگت پر بھورے رنگ کی ہلکی ہلکی دھاری تھی۔ نیلی آنکھوں میں اس وقت بے انتہا غصہ اور نمی تھی۔ دانت ایک دوسرے پر سختی سے جمے تھے کہ اس کی گردن کی رگیں تک ظاہر ہونے لگی تھی۔ دروازہ کھولیں تائی جان۔ وہ دروازے پر ایک لات رسید کرتا پھر سے چلایا تھا۔ دوسری جانب سے کوئی جواب نہ آیا۔ بادلوں سے ڈھکا آسمان اس وقت زور سے گرجا تھا۔ آپ کو لگتا ہے آپ میرے ساتھ ایسا کریں گے تو میں خاموش ہو جاؤں گا، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اس نے پھر دروازہ بجایا لیکن دوسری جانب سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے چلانے پر گلی کے کونے میں بیٹھا کتا اسے دیکھ کر بھونکنے لگا تھا۔ سیان نے غصے سے ایک پتھر اٹھا کر اسے مارا۔ وہ بھدکتے ہوئے وہاں سے بھاگ گیا۔ بند دروازے کو ایک گھوری سے نوازتے وہ گیٹ سے ذرا ہٹ کر سائڈ پر بنے فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ بادل پھر سے گرجا تھا۔ سیان نے ماتھے پر بل لیا آسمان کی جانب دیکھا۔
غصے سے اس وقت اس کی نسیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ خیبر شاہ کو مرے 2 مہینے جبکہ آغا جان کی موت کو تقریباً 3 ہفتے ہونے والے تھے۔ وہ جان چکا تھا آغا جان نے ساری جائیداد اس کے نام کر دی ہے، اور آج یہ پہلی دفعہ تھا جب اس نے اپنے تایا کے سامنے اس جائیداد کا مطالبہ کیا تھا۔ وہ 18 سال کا تھا، اس جائیداد کا اکلوتا وارث تھا، بولنے کا حق رکھتا تھا۔ عمر شاہ نے اس کی بات کو سرے سے ہی رد کر دیا۔ ان کے مطابق آغا جان نے جذباتی ہو کر یہ فیصلہ کیا، لیکن جب سیان ان کی بات پر بھڑک اٹھا تو انہوں نے اسے تھپڑ مارتے ہوئے گھر سے نکال دیا۔ غصے کا تو وہ شروع سے ہی تیز تھا، اور خیبر شاہ کی موت کے بعد اس کا غصہ پاگل پن میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ غصے میں وہ جیسے پاگل ہونے لگتا۔ پانی کی پہلی بوند اس کے ہاتھ پر گری، اور پھر ان بوندوں کا سلسلہ رکا نہیں تھا۔ بارش برسنے لگی تھی، وہ گہرے سانس لیتے اس برستی بارش میں بیٹھا تھا۔ پانی کی دھاریں اس کے چہرے سے ہوتے پورے وجود پر بہہ رہی تھیں، ٹھنڈ سے اس کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے تھے، اور کپکپاہٹ اس قدر تھی کہ اسے اپنے سر میں خون رکتا محسوس ہونے لگا۔ وہ ضبط کرتا کچھ دیر بیٹھا رہا، لیکن جب بارش مسلسل تیز ہوتی گئی اور ٹھنڈ اس کی برداشت سے باہر ہونے لگی تو وہ اٹھا اور گھر کی دیوار کے ساتھ سکڑ سمٹ کر بیٹھ گیا۔ بارش اب بھی اس پر گر رہی تھی، لیکن دیوار کے سائے کی وجہ سے اس کی شدت تھوڑی کم تھی۔ اپنے وجود کے گرد بازو لپیٹے، گھٹنوں میں سر دیے، وہ خود کو ٹھنڈ سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ اس نے بس ایک شرٹ پہن رکھی تھی جو اب مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ جب اس کی ٹھنڈ سے مرنے والی حالت ہونے لگی تو گھر کا دروازہ کھلا تھا اور کوئی وجود بوکھلایا ہوا باہر آیا۔ اس نے سیان کو دیوار کے پاس بیٹھا دیکھا تو فوراً سے اس کے پاس آیا۔ وہ عاصم تھا۔ سیان اٹھو، اندر چلو۔ بارش میں بھیگتے اس کے وجود کو سہارا دیکھ کر اٹھاتے عاصم اسے اندر لے آیا۔ وہ سو رہا تھا جب اچانک سے اس کی پیاس کی وجہ سے آنکھ کھلی، اور کچن میں جانے پر ملازموں کے منہ سے سیان کے بارے میں پتہ چلا۔ وہ سب چھوڑتا باہر کی جانب بھاگا تھا۔ وہ سیان کو لیے اندر آ گیا۔ پانی ٹپ ٹپ اس کے وجود سے گر رہا تھا۔ اندر آنے پر اس کے کپکپاتے وجود میں کچھ کمی آئی تھی۔ عاصم عمر شاہ کے سامنے نہیں، لیکن ان کی غیر حاضری میں سیان کی ہر طرح مدد کرتا تھا۔ سیان اس کے لیے شروع سے ہی چھوٹے بھائی جیسا تھا، حالانکہ ان میں صرف 2 سال کا فرق تھا۔ عاصم کو اپنا یہ نیلی آنکھوں والا مغربی نقوش والا کزن بہت پسند تھا، اور اس نے ہمیشہ ہی ہر حال میں اس کی مدد کی تھی۔ وہ رات کو وقت پر اندر تو آ گیا، لیکن ٹھنڈ میں بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اگلے دن اسے بہت تیز بخار اور نمونیا ہو گیا۔ اس سارے عرصے میں عاصم ہی وہ شخص تھا جس نے اس کا خیال رکھا تھا۔ یہ وہ دن تھا جب سیان نے ٹھان لی کہ وہ عمر شاہ سے اپنا حق لے کر رہے گا، اور اپنا مستقبل بنائے کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے، اور واقعی اس نے کر دیا تھا۔ اس نے ذاتی طور پر ایک دوست کی مدد سے ایک وکیل سے رابطہ کیا، اور چند دنوں میں ہی وہ عمر شاہ سے جائیداد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ 18 سال کا تھا، جائیداد پہلے ہی اس کے نام تھی، اسے زیادہ مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ انٹر کا رزلٹ آتے ہی وہ اکیلا لندن آ گیا اور یہاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ یہاں آ کر اسے تنہائی میں احساس ہونا شروع ہوا کہ باپ کی دردناک موت اور گھر والوں کے ظالمانہ رویے نے اسے مختلف قسم کی ذہنی بیماریوں کا شکار کر دیا ہے۔ وہ ہر چیز کا سامنا کر گیا تھا، لیکن جس چیز سے وہ نہیں نکل پایا تھا وہ اس کے باپ کی موت اور ان کی ادھڑی ہوئی لاش تھی۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب خیبر شاہ کی لاش گھر آئی تو وہ بس ایک ڈبے میں بند تھی، کیونکہ بقول ڈاکٹرز کے ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ اسے آخری بار اپنے باپ کا چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا، اور جب اسے وہ یاد آتا تو وہ پاگل ہونے لگتا۔ شاید وہ ٹھیک ہو بھی جاتا، لیکن یہ خیال کہ اس میں قصور سگے تایا کا ہے اس کے اندر بھڑکتی آگ کو ٹھنڈا نہیں ہونے دے رہا تھا۔ ماں کی شکل تو اس نے دیکھی ہی نہ تھی۔ بچپن سے ہی رشتہ داروں سے یہ بات سنتا آیا تھا کہ وہ منحوس ہے، پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو مار دیا، لیکن خیبر شاہ نے اسے کبھی ان باتوں پر کان نہیں دھرنے دیا۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ ان کی موت کے بعد اسے کسی حد تک اس بات پر یقین آنے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے خود کو ہر کسی سے دور کر دیا، کسی سے محبت نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کا خیال تھا وہ جس سے محبت کرے گا وہ شخص اس سے چھن جائے گا۔ اس کی زندگی میں صرف ایک انسان ضروری تھا، اور وہ تھا ذوالکیف۔ عاصم اسے عزیز تھا، لیکن اتنا نہیں جتنا اس کے لیے ذوالکیف ضروری تھا۔ بالکونی پر چھائی خاموشی میں کسی اور وجود کی آواز بھی گونجی تھی۔ ذوالکیف کسی سے فون پر بات کرتا باہر آیا تھا، وہ شاید ابھی نیند سے اٹھا تھا۔ سیان نے بس ایک نظر اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے آسمان کی جانب دیکھنے لگا۔ ہلکی ہلکی دھوپ نکلنے لگی تھی۔ ذوالکیف کال بند کرتے واپس مڑنے لگا جب اس کی نظر سیان پر پڑی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی جانب آیا۔ کیا حال ہے پیارے دوست؟ لگتا ہے رات کو بھابھی صاحبہ نے بہت خاطر مدارت کی ہے، بہت خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ وہ بولتے بولتے اس کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سیان نے نامحسوس انداز میں اپنے زخمی ہاتھ کو چھپایا تھا۔ کیسی خوشبوئیں؟ کل رات کو بھابھی نے تمہارے لیے کھانا بنایا تھا نا،
میں نے سوچا کچھ ہمیں بھی بھیج دیں گی، پر انہیں شاید دیور یاد ہی نہیں رہا۔ وہ اداسی سے بول رہا تھا جیسے کھانا نہ ملنے کا اسے بہت دکھ تھا۔ سیان نے بس ہوں کہہ دیا۔ کیسا تھا کھانا؟ ٹھیک تھا، بس ٹھیک۔ ہاں، اسی لیے بھابھی نے مجھے کھانا نہیں بھیجا، اچھا نہیں بنا ہوگا۔ نہیں، اچھا تو تھا، سیان فوراً بے اختیاری میں بولا۔ ذوالکیف نے مسکراہٹ چھپاتے اس کی طرف دیکھا۔ لگتا ہے بہت پسند آیا بھابھی کے ہاتھ کا کھانا۔ میری دعوت کب کر رہے ہو؟ اس صدی میں تو نہیں۔ او، تو اکیلے اکیلے مزے۔ وہ بات کرتے کرتے رکا۔ اس کی نظر کرسی کے ہینڈل کے پیچھے چھپے سیان کے ہاتھ پر پڑی، جس پر لگی پٹی ہلکی ہلکی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اٹھا، آگے بڑھتے اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ سیان نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ میں موجود اپنے زخمی ہاتھ کو۔ یہ کیسے ہوا سیان؟ سیان نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال لیا۔ کچھ نہیں، بس چوٹ لگ گئی تھی، وہ نظریں چراتے ہوئے بولا، اور اس کا یہ نظریں چرانا ذوالکیف نے واضح نوٹ کیا اور واپس کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ تم نے پھر سے خود کو نقصان پہنچایا ہے؟ میں خود کو نقصان کیوں پہنچاؤں گا؟ جھوٹ مت بولو مجھ سے۔ ذوالکیف کے لہجے میں برہمی سی تھی۔ سیان خاموش ہو گیا۔ ذوالکیف گہری سانس لیتے اس کی جانب مڑا۔ بھابھی سے کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ اس سے لڑائی ہونے پر میں یہ سب کیوں کرنے لگا؟ پھر؟ سیان نے نظریں موڑ کر اسے دیکھا۔ اب کہ وہ بولا تو اس کی آواز دھیمی تھی۔ کل تایا آئے تھے آفس۔ کیا کہہ رہے تھے؟ پیسے مانگ رہے تھے، اور تم نے یقیناً دے دیے ہوں گے۔ پھر یہ سب کیوں کیا؟ انہوں نے پھر سے وہی گردان کرنا شروع کر دی کہ میں بے قصور ہوں، اور تم تو جانتے ہیں ان سے بحث کرنے کے بعد میرا کیا حال ہوتا ہے۔ سیان کی آواز میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ یہ وہ چیز تھی جس پر اس کا اختیار نہیں تھا۔ وہ بہت کوشش کر چکا تھا، لیکن بس اس ایک چیز سے خود کو نہیں نکال پایا تھا۔ لیکن سیان، یوں خود کو زخمی کرنا بھی تو مسئلے کا حل نہیں۔ اگر میں یہ نہ کروں تو شاید پاگل ہو جاؤں۔ میرا دل جلتا ہے ذوالکیف، پورے بدن میں شعلے سے بھڑکتے محسوس ہوتے ہیں۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، پر میں بے بس ہوں۔ میں چاہ کر بھی اس معاملے پر خود پر اختیار نہیں رکھتا۔ اچھا ٹھیک ہے، چھوڑو، جو ہونا تھا ہو گیا۔ کیسا ہے ہاتھ اب؟ بہتر ہے؟ ڈاکٹر کو دکھایا؟ نہیں۔ کیا مطلب، خود سے بینڈیج کی ہے؟ نہیں، ایزنا نے کی تھی۔ سیان کا انداز ایسے تھا جیسے یہ نارمل سی بات ہو، لیکن وہ جانتا تھا ذوالکیف اب اس کا جینا حرام کرنے والا ہے۔ او ہو، واہ بھائی، بیوی سے خدمتیں کروائی جا رہی ہیں۔ شٹ اپ ایویں، شٹ اپ۔ اب مجھے بھی شادی کر ہی لینی چاہیے، تمہیں دیکھ کر جلن ہو رہی ہے۔ جلنے والی کوئی بات نہیں اس میں۔ کیوں نہیں ہے؟ کوئی آپ کا اتنا خیال رکھے تو سامنے والا بھی آپ سے جلے بھی نہ۔ بس کر دو اب تم۔ سیان نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ ذوالکیف ڈھیٹوں کی طرح مسکرا دیا۔ اسے ایزنا کا سیان کا خیال کرنے والی بات پر بہت خوشی ہوئی تھی۔ اچھا، کافی فکر کر رہی تھی کیا بھابھی؟ وہ متجسس ہوتے بولا۔ ذوالکیف چپ کر جا، مجھے ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے انداز میں اتنی تلخی تھی کہ ذوالکیف کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کیوں؟ ایسا کیا کر دیا ہے ایزنا نے؟ تو نہیں جانتا کچھ؟ میں سب جانتا ہوں، تو بس اپنی تائی کا بدلہ ایزنا سے لے رہا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا سیان، اور ایزنا تو تمہاری تائی سے بہت ہی مختلف ہے۔ ان دونوں کو ایک ہی دائرے میں مت رکھو۔ جو بھی ہو جائے، انسان کبھی نہ کبھی اپنا اصل دکھا ہی دیتا ہے، اور ایزنا کا اصل راشدہ آنٹی سے بالکل الگ ہے۔ تم یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ السلام علیکم ذوالکیف بھائی۔ ابھی ذوالکیف کی بات مکمل ہی ہوئی تھی جب ایزنا بالکنی میں آئی۔ اس کے گھنگریالے بال ہلکے سے بکھرے تھے، یقیناً وہ ابھی نیند سے جاگی تھی۔ وعلیکم السلام بھابھی، کیسے ہیں آپ؟ وہ چلتے ہوئے سیان کی کرسی کے پیچھے آ کھڑی ہوئی، پھر دونوں ہاتھ کرسی کی پشت پر ٹکا کر وہ سیان کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ میں تو بہت اچھا ہوں، لیکن مجھے آپ سے ایک بہت بڑا گلہ ہے۔ کیسا گلہ؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ آپ نے میرے سے سیان کی فیوریٹ ڈش کا پوچھ کر اس کے لیے کھانا بنایا، لیکن آپ نے اپنے اکلوتے دیور کو بھیجنا گوارا نہیں کیا۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح نہ روٹھے پن سے کہنے لگا۔ ایزنا اس کی بات پر ایک دم سے شرمندہ ہو گئی۔ سو سوری ذوالکیف بھائی، میرے ذہن سے ہی نکل گیا۔ میں نے آپ کو کھانا بھیجنا تھا، لیکن پھر سیان کی چوٹ۔ وہ کہتے کہتے ایک دم سے رکی۔ نہ جانے سیان نے ذوالکیف کو اس بارے میں بتایا بھی ہے یا نہیں۔ اس کی چوٹ کے بارے میں تو اس نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں۔ اب میں بھی نہ دیکھتا تو مجھے کچھ معلوم ہی نہ ہوتا۔ ذوالکیف یقیناً اس کے خدشے کو بھانپ گیا تھا۔ وہ فوراً سے بولا، میں نے انہیں کہا تھا کسی ڈاکٹر کو دکھا لیں، بہت خون بہہ رہا تھا، اور رات کو انہیں بخار بھی ہو گیا تھا اور پورے بازو پر سوزش بھی ہوئی تھی۔ وہ خالص بیویوں کی طرح اس کی شکایت لگا رہی تھی۔ ذوالکیف نے اس کے انداز پر مسکراہٹ دبائی۔ سیان نے غصے سے گردن موڑ کر پیچھے کھڑی اپنی بیوی کو دیکھا تھا۔
اس کی آنکھوں میں حیرانگی اور غصہ بیک وقت تھے۔ اسے ذوالکیف کے سامنے ایزنا سے ایسے رویے کی امید نہ تھی۔ وہ نہ جانے کیوں شرمندہ ہو رہا تھا۔ اب ذوالکیف اس کا جینا حرام کر دینے والا تھا۔ بھابھی آپ فکر نہیں کریں، میں ہوں نا، میں لے کر جاؤں گا اسے ڈاکٹر کے پاس اور اس کا صحیح والا چیک اپ بھی کرواؤں گا۔ آپ بس اپنے ہاتھ کا اچھا سا ناشتہ کروا دیں۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں، وہ مسکرا کر کہتے اندر کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے ذوالکیف نے شرارتی نظروں سے سیان کی جانب دیکھا۔ سیان نے اس کی نظروں پر آنکھیں گھمائی تھی۔ پلیز ذوالکیف، لیکن وہ کہاں باز آنے والا تھا۔ ذوالکیف بھائی، بہت خون بہہ رہا تھا اور رات کو انہیں بخار بھی ہو گیا تھا اور پورے بازو پر سوزش بھی ہوئی تھی۔ ذوالکیف نے جس طرح آواز پتلی کرتے کہا تھا، سیان نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ کتنی فکر ہے نا بھابھی کو تمہاری، اب کہ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیا بڑے ہی کوئی ناشکرے انسان ہو، اللہ نے اتنی پیاری خیال رکھنے والی بیوی دی ہے، ان جناب کا نخرہ ہی ختم نہیں ہو رہا۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا بیوی کا، تم جانتے ہو یہ شوق کی بات ہی نہیں، ذمہ داری کی بات ہے، احساس کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ مجھ سے یہ فلسفے والی باتیں نہیں کرو، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں میں، تم مجھ سے کتنا اچھا جانتے ہو۔ فلسفے والی باتوں میں تم اچھے ہوگے، پر یہ بات مان لو کہ میاں بیوی کے رشتے میں تم سے زیادہ میں سمجھتا ہوں۔ مان لیا میں نے، اٹھو جا کر منہ ہاتھ دھو کر، اور ناشتہ بنا رہی ہے وہ۔ ہائے، جلنے کی بو آ رہی ہے، میں کیوں جلوں گا کہ وہ میرے لیے ناشتہ بنا رہی ہے۔ تو جاتا ہے یا نہیں؟ وہ کرسی سے ہلکا سا اٹھتے دھمکی دیتے ہوئے بولا۔ ذوالکیف ہنستے ہوئے کھڑا ہوا اور اپنے اپارٹمنٹ کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بالکونی میں نظر آتی کچن کی کھڑکی سے سیان نے اندر کی طرف جھانکا تھا۔ اندر ایزنا اسے کام میں مصروف نظر آئی۔ وہ گہری سانس لیتے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایزنا کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ کچن کی کھڑکی سے باہر ٹیرس کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ گہرے بادلوں نے آسمان پر بسیرا کر رکھا تھا۔ سیان صبح والی کرسی پر بیٹھا ہوا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ ہاتھ پر پٹیاں بدل چکی تھی۔ ناشتے کے بعد ذوالکیف اسے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا۔ واپسی پر سیان نے آفس جانے کی خوب ضد کی، لیکن ذوالکیف نے اس کی ایک نہ سنی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ عادت کے خلاف دوپہر کے وقت گھر بیٹھا ہوا تھا۔ ایزنا نے چائے کے دونوں کپ تھامے اور باہر آ گئی۔ لیلی باہر لاؤنج کی ڈسٹنگ کر رہی تھی، اسے دیکھ کر دھیمے سے مسکرائی۔ ایزنا بھی ہلکی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھتے ٹیرس پر آ گئی۔ گھر میں گند نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا، لیکن پھر بھی لیلی نہ جانے کیسے کچھ نہ کچھ کام کرنے کو ڈھونڈ ہی لیتی تھی۔ وہ ٹیرس پر آئی تو ہوا کے ایک جھونکے نے اس کے گھنگھرالے بالوں کو اڑایا تھا۔ موسم حد سے زیادہ اچھا ہو رہا تھا۔ اس نے کپ والی ٹرے سیان کے سامنے کی۔ وہ جو کتاب پڑھنے میں محو تھا چونک کر اس کی جانب ہوا، پھر بائیں ہاتھ سے چائے کا کپ تھام لیا۔ میں پلا دوں؟ اس کے بغل میں رکھی کرسی پر بیٹھتے ایزنا شرارت سے بولی۔ صبح اسے ناشتہ ذوالکیف نے کروایا تھا، اس کی بات پر سیان نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں، تاکہ تم ایک ہی گھونٹ میں میرا منہ جلا دو۔ ٹھنڈی کر کے پلاؤں گی نا؟ نہیں شکریہ۔ الٹی ہاتھ سے کچھ کھاتے یا پیتے نہیں؟ ایزنا نے اپنی چائے کا سپ لیا تھا۔ مجبوری ہو تو کھا لیتے ہیں، اتنی پیاری بیوی جب بغل میں بیٹھی ہو تو کیسی مجبوری۔ ایزنا نے اپنا کپ ٹیبل پر رکھا اور سیان کے ہاتھ سے کپ لے لیا۔ وہ دیکھ چکی تھی سیان کو الٹے ہاتھ سے کپ کا ہینڈل تھامنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ میں پی لوں گا، وہ احتجاجاً بولا، لیکن ایزنا اس کی بات کو اگنور کرتے اپنے ہونٹوں کے پاس لے کر گئی اور پھونک مار کر چائے ٹھنڈی کرنے لگی۔ سیان کی نظریں ساکت ہوئی تھیں۔ وہ بے خودی کی کیفیت میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ تھا جو اس لمحے میں خاص تھا، کچھ تھا جو اس وقت نیا تھا۔ ایزنا کے گھنگھرالے بال ہوا کی وجہ سے اڑ رہے تھے، چہرہ جھکا ہونے کی وجہ سے اس کی گھنگھور پلکوں کا عکس گالوں پر ابھر رہا تھا۔ سیان پر کوئی چیز حاوی ہونے لگی۔ کیا تھا وہ سمجھ نہیں پایا۔ وہ بس بے حس و حرکت بیٹھا اسے دیکھنے لگا، یوں جیسے کوئی چیز اسے اپنے گھیرے میں لے رہی ہو۔ ایزنا نے جب نظریں اٹھاتے کپ اس کی جانب بڑھایا تو سیان کا ٹرانس ٹوٹا تھا۔ ایزنا چائے کا کپ اس کے ہونٹوں کے قریب آ رہی تھی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے سیان نے پہلا گھونٹ بھرا تھا، لیکن سارا فسوں چھناکے سے ٹوٹا تھا۔ چائے ابھی بھی بہت گرم تھی اور سیان کے ہونٹ بری طرح جلے تھے۔ منہ کے عجیب و غریب زاویے بناتے اس نے غصے سے ایزنا کو دیکھا۔ میں نے کہا تھا میں خود پی لوں گا۔ اس کے ماتھے پر تیوریاں تھیں۔ ایزنا نے کندھے اچکا کر کپ ٹیبل پر رکھا اور اپنا کپ اٹھا لیا۔ میں تو بس آپ کی مدد کر رہی تھی۔ تم میری مدد نہ ہی کیا کرو، تمہاری بہت مہربانی۔ میں تو کروں گی، آپ مجھے نہیں روک سکتے۔ بہت ڈھیٹ ہو تم۔ الحمدللہ، میرا ڈھیٹ پن تو پوری نواب حویلی میں مشہور تھا۔ یہ کوئی ایسی عادت نہیں جس پر تم اتنا اترا رہی ہو، میرے لیے تو ہے۔ فخر سے کندھے اچکاتے وہ چائے پینے لگی۔ سیان اسے اگنور کرتے پھر سے کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔
ایزنا نے چائے پیتے نظریں سیان کی جانب گھمائی تھیں۔ اسی لمحے بادل زور سے گرجا اور کالی گھٹا برسنا شروع ہو گئی۔ وہ دونوں سائے میں بیٹھے تھے، اس لیے بارش ان تک پہنچ نہ سکی۔ ایزنا ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھنے لگی۔ جب وہ اسے دیکھتی تھی تو ارد گرد کی دنیا سے بالکل بیگانہ ہو جاتی تھی۔ خاموشی سے بیٹھ کر سیان کو دیکھتے رہنا جیسے اس کا پسندیدہ مشغلہ بن چکا تھا۔ میں نے کتنی دفعہ کہا ہے مجھے یوں گھور گھور کر مت دیکھا کرو۔ نظریں ہنوز کتاب پر تھیں لیکن آواز میں بیزاری تھی۔ ایزنا دھیمے سے مسکرا دی۔ اپنی چیز کو دیکھنے کے لیے مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اس کی بات پر سیان لاجواب ہوا تھا لیکن اس نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ وہ ابھی بھی کتاب کی طرف متوجہ تھا۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں، پر میرے شوہر تو ہے نا۔ شوہر اور چیز میں فرق ہوتا ہے۔ بالکل ہوتا ہے، چیزیں کھو جاتی ہیں جبکہ شوہر ہر دم آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ ضروری تو نہیں۔ اب کہ اس نے کتاب بند کرتے ایزنا کی طرف دیکھا۔ بارش حد سے زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ شادی کا رشتہ جتنا مضبوط ہے اتنا کمزور بھی ہے۔ 3 لفظوں پر قائم ہوتا ہے اور 3 لفظوں پر ختم۔ بارش کی تیز بوچھاڑ میں سیان کی آواز کہیں دب رہی تھی۔ اس کی بات پر ایزنا کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ وہ اس سے نظریں موڑ کر سامنے برستی بارش کو دیکھنے لگی۔ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں مجھے؟ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ سیان نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے تھے۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی ان باتوں سے میں اس رشتے کو پروان چڑھانے سے باز آ جاؤں گی تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ سیان اس کی بات پر استہزائیہ ہنسا تھا۔ ایزنا تڑپ کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ میں جانتی ہوں آپ اس شادی کے لیے راضی نہیں تھے اور اب بھی آپ اس رشتے کو مجبوری میں نبھا رہے ہیں، لیکن ایک دن آئے گا جب آپ اس کو قبول کر لیں گے، دیکھیں گے۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے لگا۔ جب اس نے مڑ کر ایزنا کو دیکھا، بارش کی تیز بوچھاڑ اب وہاں رکھی کرسیوں تک آنا شروع ہو گئی تھی۔ اندر آ جاؤ، اس نے ایزنا کو پکارا تھا۔ ایزنا نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ بارش بہت تیز ہو گئی ہے، اندر آ جاؤ، وہ پھر سے کہتے کمرے میں چلا گیا۔ اندر کمرے کا ماحول باہر کے سرد موسم کے بجائے کافی گرم تھا۔ لندن شہر کی بارش وہاں کے موسم کو پل میں ٹھنڈا کرتی تھی۔ سیان لیپ ٹاپ کھول کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد ایزنا اندر آئی اور شائستہ بیگم سے کال پر بات کرنے لگی۔ وہ دونوں خاموش اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ کمرے کی خاموشی میں ارتعاش سیان کی فون کی رنگ ٹون نے پیدا کیا۔ ہیلو، وہ کال اٹھاتے مصروف سے انداز میں بولا۔ یس، سیان خیبر شاہ اسپیکنگ۔ دوسری جانب سے کچھ پوچھا گیا تھا جس کے جواب میں وہ بولا، واٹ؟ مقابل نے کچھ کہا جس پر وہ ایک دم بوکھلاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ پل میں سفید ہوا تھا۔ ایزنا نے چونک کر اس کے دیکھا تھا۔ وچ ہاسپٹل؟ ہاسپٹل کا لفظ سنتے ایزنا نے شائستہ بیگم کے ساتھ کال کاٹ دی۔ سیان اب کال بند کرتے فون اور گاڑی کی چابیاں اٹھا کر باہر کی طرف بھاگا۔ ایزنا فوراً سے اس کے پیچھے آئی۔ سیان، کیا ہوا ہے؟ سیان نے اس کی ایک نہ سنی، وہ دروازہ کھول کر باہر بھاگا۔ ایزنا بھی اس کے پیچھے اپارٹمنٹ سے باہر آئی۔ لاؤنج میں کھڑی للی نے حیرت سے دونوں کو جاتے دیکھا۔ وہ تیزی سے لفٹ کی جانب بھاگ رہا تھا۔ ایزنا کو اس وقت اپنے ہوش میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اسے پکار رہی تھی لیکن وہ کچھ نہیں سن رہا تھا، صرف بھاگتا جا رہا تھا۔ سیان اب لفٹ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ جلدی سے بھاگ کر اس کے ساتھ لفٹ میں داخل ہو گئی۔ نہ سیان کو کسی چیز کا ہوش رہا تھا اور نہ ہی ایزنا کو۔ سیان، کیا ہوا ہے؟ لفٹ میں داخل ہوتے ایزنا نے سیان کا ہاتھ پکڑتے کہا۔ اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ ایزنا نے اس کی آنکھوں کی جانب دیکھا جہاں آنسو تھے۔ ایزنا کا دل جیسے ڈوب کر ابھرا تھا۔ زلکیف کو بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اس کی آواز میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ آنکھوں میں ٹھہرے آنسو گالوں پر بہہ گئے۔ ایزنا نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ سیان روتے ہوئے نیچے زمین پر بیٹھ گیا۔ ایزنا نے بکھلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ نیچے زمین پر بیٹھا رونا شروع ہو گیا تھا۔ ایزنا نیچے پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھی اور اسے گلے لگا لیا۔ اس کی خود کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ ابھی صبح زلکیف نے ان کے ساتھ ناشتہ کیا تھا اور اب وہ ہسپتال کے بستر پر پڑا تھا۔ سیان زب کھوتے رونے لگا۔ میں اسے نہیں کھو سکتا ایزنا، اسے کچھ ہو گیا میں مر جاؤں گا۔ ایزنا کے گلے لگا، وہ رونے لگا تھا ہچکیوں سے۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا سیان، تم دعا کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ خدا میری دعائیں قبول نہیں کرتا، وہ سب کو مجھ سے چھین لیتا ہے اور اب وہ زلکیف کو بھی مجھ سے چھین لے گا۔ کچھ نہیں ہوگا، تم اچھا سوچو۔ ایزنا نے اس کے بال سہلائے تھے۔ لفٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ چلو اٹھو، ہمیں ہاسپٹل جانا ہے۔ ایزنا نے اسے سہارا دیتے کھڑا کیا۔ اس کی آنکھیں حد سے زیادہ سرخ ہو رہی تھیں۔ اسے کچھ ہوگا تو نہیں نا؟ لفٹ سے نکلتے اس نے کسی چھوٹے بچے کی طرح آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھا۔ ایزنا نے سیان کو اتنا ٹوٹا بکھرا کبھی نہ دیکھا تھا۔ انشاءاللہ،
وہ اسی لیے باہر آ گئی۔ سیان ڈرائیو کرنے کے لیے آگے آیا جب ایزنا نے اس کے ہاتھ سے چابی لیتے ڈرائیور کو پکڑا دی۔ اس کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ ڈرائیو کرے۔ سیان کچھ کہنے لگا جب ایزنا اس کا ہاتھ پکڑتے فوراً سے گاڑی میں گھس گئی۔ بارش فل زوروں سے برس رہی تھی۔ ان کی گاڑی پارکنگ کی شیڈ میں کھڑی تھی، اسی لیے وہ دونوں بھیگنے سے بچ گئے۔ ڈرائیور نے گاڑی سڑک پر ڈال دی۔ سیان کھڑکی پر کوہنی ٹکائے شیشے پر برستی بارش کو دیکھ رہا تھا۔ ایزنا اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتی تھی کہ وہ رو رہا تھا۔ تیز بارش کی وجہ سے ڈرائیور گاڑی کافی آہستہ چلا رہا تھا۔ انہیں ہاسپٹل پہنچنے میں 20 منٹ لگے۔ جیسے ہی گاڑی ہاسپٹل کے گیٹ کے باہر رکی، سیان فوراً سے اندر کی طرف بھاگا۔ ایزنا بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ ریسیپشن سے پوچھ کر وہ لفٹ کی طرف بھاگا۔ 2-3 دفعہ جب اس کا بٹن دبایا اور لفٹ نہیں آئی تو وہ سیڑھیوں کی جانب بھاگا۔ ایزنا پھولے سانس کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے آتے گئی۔ 4تھے فلور پر جا کر وہ رکا اور کوریڈور کے دائیں جانب مڑ گیا۔ سامنے ہی آپریشن تھیٹر تھا جو سنسان پڑا تھا، پر دروازے کے اوپر لگی سرخ بتی جل رہی تھی۔ سیان سامنے لگی کرسیوں پر جا کر بیٹھ گیا۔ ایزنا بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ چہرہ ہاتھوں میں گھرائے اسے سیان کی حالت اس وقت قابل رحم لگی۔ جتنے رشتے وہ اپنی زندگی میں کھو چکا تھا، جانتی تھی ذوالکیف اس کے لیے کتنا ضروری تھا۔ میرے بس میں ہو تو میں اپنی جان کے بدلے ذوالکیف کی جان مانگ لاؤں، وہ چہرہ جھکائے دھیمی آواز میں بولا۔ اس کی حالت پر ایزنا کی اپنی آنکھیں نم ہونے لگی۔ وہ یوں بیٹھا تھا جیسے اس کی دنیا ختم ہو رہی ہو، جیسے اس کے جینے کا مقصد اس کے ہاتھوں سے چھن رہا ہو۔ ایزنا نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے ہاتھوں میں واضح کپکپاہٹ تھی۔ سیان نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ صدیوں کا بیمار لگنے لگا تھا۔ دعا کرو، ذوالکیف کو اس وقت ہماری دعا کی ضرورت ہے۔ اسی لمحے آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ ایک نرس ہڑبڑاتے ہوئے باہر آئی۔ سیان اس کے پیچھے بھاگا اور اسے روک لیا۔ ذوالکیف کیسا ہے سسٹر؟ وہ شستہ انگریزی میں بولا۔ اس کا دل جانتا تھا یہ سوال کرتے اس کی کیا حالت ہو رہی تھی۔ آپ ان پیشنٹ کی فیملی ہیں جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ جی، کیسا ہے وہ؟ ان کی حالت کافی کرٹیکل ہے۔ گاڑی بارش کی وجہ سے سلپ ہو کر ٹرک میں لگی ہے۔ انہیں بہت شدید چوٹیں آئی ہیں۔ آپ جلد از جلد خون کا بندوبست کریں۔ سیان کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہے، یوں جیسے اس کا سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ اس کی ٹانگیں بے جان ہونے لگی۔ وہ لڑکھڑایا۔ ایزنا نے فوراً آگے بڑھ کر اسے سنبھالا۔ سیان، سنبھالو خود کو۔ تم نے دیکھا وہ کیا کہہ کر گئی ہے؟ وہ وحشت زدہ ہونے لگا۔ ایزنا نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھاما۔ سیان مسلسل نفی میں سر ہلاتے اس کے ہاتھوں کو جھٹکنے لگا۔ ایزنا کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہونے لگا۔ ذوالکیف کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ کیسے کہہ سکتی ہے یہ؟ وہ اپنے ہوش میں نہیں لگ رہا تھا۔ سیان، سنبھالو خود کو، ذوالکیف کے لیے خون کا بندوبست کرنا ہے۔ ایزنا کی اس بات پر سیان جیسے حقیقت میں واپس آیا تھا۔ ایزنا نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے اسے دھیرے سے سہلایا۔ اسے خون کی ضرورت ہے سیان، اس کے لیے خون کا بندوبست کرو جلدی، ایزنا سمجھانے والے انداز میں بولی۔ سیان ہاں میں سر ہلاتے اٹھ کھڑا ہوا، پھر یہ فون نکال کر کسی سے بات کرنے لگا۔ ایزنا گہری سانس لیتے کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظر یہاں سے وہاں ٹہلتے سیان پر تھی۔ ایزنا ترحم نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی تکلیف کا سوچ کر اس کا اپنا دل کٹ رہا تھا۔ یا اللہ، اسے مزید کسی آزمائش میں مت گزارنا، یہ اس بار سنبھل نہیں پائے گا۔ اللہ ذوالکیف کو جلد از جلد صحت یاب کر دے پلیز۔ آنکھیں بند کی، اس کی زبان مسلسل ذوالکیف کے لیے دعا میں مصروف تھی۔